بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک اور نیو ایپیسوڈ شروع کریں گے۔ پڑھتے ہیں ناول مداری۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ فیصلہ ایک طرفہ تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ آدھا فیصلہ ہے، باقی آدھا اینی کو کرنا ہے۔ وہ آپ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتی ہے، اور اس نے مجھ پر یہ واضح کر دیا تھا کہ آپ کی تصدیق کے بغیر فیصلے کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا یعنی معاملات پہلے ہی ڈسکس ہو چکے ہیں۔ ویری گڈ، مجھے ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ جس حد تک میں نے تمہیں دیکھا ہے تم بھی کسی لڑکی کے لیے فرسٹ ڈویژن والے شوہر ثابت ہو سکتے ہو۔ اس کے باوجود میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جن کا شادی سے پہلے جان لینا تمہارے لیے بے حد ضروری ہے۔ ایسی کیا بات ہے، آپ فرمائیے، میں ہمدن گوش ہوں۔ میں نے کہا آخر اتنی جلدی کیا ہے، شادی آج تو نہیں ہو رہی؟ روشنی نے کہا یہ بھی پوچھ لیں، کہیں یہ دعوت نامہ جیب میں لیے تو پھر نہیں رہا؟ وہ کچھ خفیف ہوا۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں آپ کا اشارہ، پہلی بات تو یہ کہ جب میں مستقبل کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو ماضی سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ اینی سے بھی میں نے یہی کہا کہ میری گزشتہ زندگی ایک کہانی ہے جو ختم ہوئی۔ میں نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہوں گی، کچھ اپنی بیوقوفی سے، کچھ گردش حالات کے باعث۔ ایسی غلطیاں سب کرتے ہیں، ہم آئندہ بھی کریں گے، کیونکہ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں۔ ہمیں فراغ دلی سے کام لینا چاہیے۔ ہر غلطی پر ہم ایک دوسرے کو شرمندہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، مگر ہمیں معاف بھی کرنا ہوگا۔ میں نے کہا میں اس نقطہ نظر کو قابل ستائش سمجھتا ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھا کے بولا ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ آپ کے پاس عرض داشت کے ساتھ حاضر ہونے سے پہلے مس شیلم کے پاس گیا تھا، وہ میری بہت اچھی مشیر ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اینی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ شادی کیا فلم کا ایگریمنٹ ہے کہ سوچے سمجھے بغیر ایڈوانس لیا اور سائن کر دیا؟ کہ کوئی بات نہیں، اگر فلم فلاپ ہو گئی تو اگلی بار اسکرپٹ اور ٹیم دیکھ کے سائن کریں گے، اس میں اگلی بار کوئی نہیں۔ فلم فلاپ تو بس فلاپ، روتے رہو اور پچھتاتے رہو ساری عمر۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے پاس بٹھا کے بہت کچھ سمجھایا۔ وہ مجھے کئی سال سے جانتی ہیں، لیکن اینی کے بارے میں مجھے واقعی کچھ معلوم نہیں تھا جو کچھ انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد بھی تمہاری رائے نہیں بدلی؟ میں نے کہا۔ وہ بولا میرے دل میں اینی کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ میں کسی سفارش کا قائل نہیں ہوں، لیکن آپ اسے سفارش سمجھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ مس نیلم نے مجھے اپنی آشیرواد دی۔ انہوں نے کہا کہ پاگل مسخرے، یہ تم نے اپنی زندگی کا سب سے اہم اور اچھا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کہا اگر نیلم نے ایسا کہا ہے تو مزید کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ میری طرف سے بھی مبارکباد۔ پھر میں نے اینی کو آواز دی اب تشریف لے آئیے، آپ بھی بہت ہو گیا شرمانے کا ڈرامہ۔ اینی دروازے سے لگی کھڑی تھی، وہ مسکراتی جھیمتی آ گئی۔ آپ خفا تو نہیں ہے نا مجھ سے؟ میں نے اس کے سر پر بڑے بھائی کی طرح ہاتھ رکھا۔ اگر تو ایک بیوقوف لڑکی ہوتی تو شاید میں فکر کرتا۔ مرزا نے ایک آہ بھری۔ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، چنانچہ میں خود رکھتا ہوں۔ میں نے دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ خدا تم دونوں کو خوش رکھے۔ یہ خبر ایسی نہ تھی کہ چھپی رہ سکتی۔ میں نے فون پر نیلم سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ شوٹنگ کے لیے جا چکی تھی۔ خود مجھے آج بہت کام نپٹانے تھے، چنانچہ میں نے مرزا عاقل کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک ذہین اور معاملہ فہم آدمی تھا، جس کی انتظامی صلاحیت گزشتہ روز پریس کانفرنس میں سامنے آ چکی تھی۔ روشنی کی ماں کی طبیعت بھی پرسکون اور بہتر تھی۔ صبح جاگنے کے بعد اس نے دوائیں بھی خاموشی سے کھا لی تھیں اور بیٹی کے اصرار پر ایک کپ دودھ بھی حلق سے اتار لیا تھا۔ روشنی کا خیال تھا کہ فوری طور پر اسے کسی ڈاکٹر یا نرس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہمارے نکلنے سے پہلے ہی فون کی گھنٹی بجی۔ اینی نے دوسرے کمرے میں کال ریسیو کی اور مجھے آواز دے کے بلایا آپ کے بزنس پارٹنر اور دوست ملک رب نواز۔ میں نے کہا ملک رب نواز خیر تو ہے؟ اس نے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور یار میری ضمانت پکی ہو گئی۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ عدالت نے ضمانت کی توثیق کر دی؟ ہاں، اور یہ تمہاری مہربانی سے ہوا شاہ جی۔ میری مہربانی سے؟ ہاں، تم نے اپنی پرانی بیوی رخشندہ کو فون کر کے کہہ دیا تھا نا کہ اس کا شوہر میرے لندن جانے کے معاملے کو نہ اٹھائے، تو اس نے نہیں اٹھایا۔ مجھے یقین نہ آیا، یعنی اس نے بات ہی نہیں کی؟ نہیں، اس نے بیوی کی بات مان لی، ضمانت کی مخالفت تو کی، مگر یہ نکتہ نہیں اٹھایا کہ بندہ عدالت سے اجازت لیے بغیر ملک سے باہر گیا تھا۔ میرا وکیل تو بہت پریشان تھا اور بہت ناراض بھی تھا کہ یہ آپ نے کیا بیوقوفی کی ملک صاحب، لندن گئے تھے تو وہاں پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خاموشی سے جاتے اور آ جاتے۔ میرا وکیل تو بہت نا امید تھا کہ اب ضمانت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا خیر مبارک ہو تمہیں۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ فرید عباسی نے ضمانت کی منسوخی کا اتنا اچھا موقع کیوں گوا دیا۔ میں نے رکشی سے کچھ نہیں کہا تھا اور شبنم کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ اس نے پریس کانفرنس کی رپورٹ اور تصاویر نمایاں طور پر شائع کی ہوں گی۔ پھر فرید عباسی نے عدالت کی توجہ ملک رب نواز کے اس جرم کی طرف کیوں نہیں دلائی؟ ملک بولا شاہ جی اب مجھے کوئی فکر نہیں، تم دیکھنا اب میرے خلاف جو قتل کے مقدمات بنائے گئے تھے نا وہ کیسے ختم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، سیشن کورٹ میں استغاثہ کا کیس ختم کرانا تمہارے لیے کیا مشکل ہے، ثبوت بھی غائب ہو جائیں گے اور گواہ بھی۔ اور جی ایک ایک سے نمٹ لوں گا میں، ملک رب نواز نے بڑے غرور آمیز جارحانہ لہجے میں کہا۔ یہ سب پاگل کے بچے جو ملک رب نواز کی گردن میں پھانسی کا پھندا دیکھنا چاہتے تھے نا، ان سب کی چڑیا گھر کے پنجرے کا شیر آج پھر جنگل کے بادشاہ ببر شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا اور گالیاں بک رہا تھا۔ اس کا بے خوف اعتماد بحال ہو گیا تھا اور وہ طاقت کے نشے میں سرشار تھا۔ رب نواز سے بات ختم کرتے ہی میں نے شبنم کو فون کیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں ایڈیٹر صاحبہ،
رب نواز کی ضمانت ہو گئی؟ مجھے ابھی ابھی خبر ملی ہے، مجھے رب نواز نے فون کر کے بتایا ہے کہ فرید عباسی نے لندن کی پریس کانفرنس میں رب نواز کی موجودگی کا نقطہ اٹھایا ہی نہیں۔ کیا تم نے خبر نہیں چھاپی؟ خبر پہلے صفحے پر ہے، تصویر کے ساتھ، دوسرے اخبارات نے اندر چھاپی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ملک رب نواز کا عبوری ضمانت کے دوران میں عدالت کو بتائے بغیر بیرون ملک جانا کوئی سنگین جرم نہیں تھا؟ اور پھر اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ پریس کانفرنس، معلوم نہیں کیوں فرید عباسی عدالت میں نہیں تھا؟ کیا وہ خود اپنی مقدمے کی پیروی کرنے نہیں گیا؟ شبنم نے کہا ہاں، اس کا ایک ماتحت وکیل تھا، بڑا مظلوم اور مسکین قسم کا نوجوان۔ اس نے کہہ دیا کہ عدالت چاہے تو ضمانت کی توثیق کر دے، یعنی اسے کوئی اعتراض نہیں، مگر ایسا کیوں کہا اس نے؟ شبنم بولی پتہ نہیں، میں خود عدالت میں موجود تھی، مجھے ایسا لگا جیسے وہ نوجوان وکیل کچھ ڈرا ہوا ہے۔ میں نے فیصلے کے بعد ان سے ملنے کی کوشش کی تو جا چکا تھا۔ تم نے فرید عباسی سے بات کی تھی اور معلوم ہے اس نے کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ وہ 11:30 بجے تک سوتا رہا، رکشی کو اس نے بڑی مشکل سے جگایا۔ وہ دونوں رات کو سونے پہلے ایک ایک گلاس دودھ کا پیتے ہیں۔ اسے شک ہے کہ کسی نے دودھ میں خواب آور دوا ملا دی تھی، مگر کیسے؟ فرید نے بتایا کہ دودھ والا شام کے وقت آتا ہے 5 ساڑھے 5 کے درمیان۔ کل وہ رات 8 بجے کے قریب آیا، وہ خود نہیں تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا۔ بیٹے نے بتایا کہ ابا کی سائیکل کو کسی نے ٹکر مار دی ہے، وہ زخمی ہو گیا ہے اور سارا دودھ بھی ضائع ہو گیا ہے۔ ابا نے کہا جا دوسری سائیکل پکڑ اور کہیں سے بھی دودھ کا بندوبست کر کے گاہکوں کے گھر پہنچا۔ اب یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، دودھ والے اخبار والے بغیر وجہ کے بھی گناگہ کر جاتے ہیں، اور انہیں کوئی کچھ کہے تو وہ بہانہ کر دیتے ہیں کہ نانی مر گئی تھی یا مامے کی شادی تھی۔ اتنا فرض شناس کون ہوتا ہے کہ خود زخمی ہو جائے اور سائیکل ٹوٹ پھوٹ جائے تب بھی بیٹے سے کہے کہ جا بازار سے دودھ خرید کر تقسیم کر؟ لیکن فرید نے اس وقت تو بالکل غور نہیں کیا، شاید دل ہی دل میں دودھ والے کی تعریف کی ہوگی اور اس کے بیٹے سے ہمدردی۔ اس نے دودھ والے کے بیٹے کو دیکھا تھا پہلے؟ نہیں، اس کے علاوہ رات ہو گئی تھی، دودھ دینے والا باہر اندھیرے میں تھا۔ فرید نے اس کی شکل غور سے دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، لیکن خواب آور دوا اسی دودھ میں ہوگی۔ آج شام کو دودھ والا آئے گا تو کنفرم ہو جائے گا کہ اس نے کسی بیٹے کو نہیں بھیجا تھا۔ میں نے کہا کیا کرے گا فرید؟ کچھ نہیں، خدا کا شکر ہے کہ دودھ میں کوئی مہلک زہر نہیں ملایا گیا تھا، ورنہ وہ 11:30 بجے نہیں یوم حشر پر اٹھتے۔ دودھ وہ پی گئے اور اب یہ ہو سکتا ہے کہ گلاس میں بچے ہوئے چند قطروں کو تجزیے کے لیے لیبارٹری بھیجیں، مگر اس کے لیے پہلے پولیس رپورٹ چاہیے۔ تجزیے سے بھی کیا معلوم ہوگا؟ یہی کہ دودھ میں خواب آور دوا تھی۔ مجھے تو شک ہے کہ اس کے ماتحت کو بھی کسی نے دھمکی دی ہوگی کہ وہ اپنا منہ بند رکھے۔ ایسی بات ہوتی تو رب نواز مجھے بتاتا۔ ممکن ہے یہ اس کے ہونہار بیٹے دل نواز کا سارا حسن انتظام ہو، اس نے ابا جی کی عزت کے محافظ کا کردار ادا کیا ہو۔ آخر ہے وہ تو وہ رب نواز کا خون اور اسی ماحول کا پروردہ، تو میں تمہیں معلوم کر کے بتاؤں گی۔ میں نے کہا اب یہ ہو سکتا ہے کہ میں کل ہی واپس آ جاؤں۔ روشنی اپنی ماں کو انجیکشن لگانے میں مصروف تھی۔ اینی اور مرزا عاقل کھانے کی میز پر کرسیاں جوڑے شاید اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی میں اتنے محب تھے کہ میری رب نواز اور شبنم کی گفتگو بھی کسی نے نہیں سنی تھی۔ مرزا عاقل دہلوی ایک ہونے والے داماد جیسی فرمانبرداری اور خدمت گزاری کے جذبے سے سرشار میرے ساتھ بیٹھ گئے، تو میں نے کہا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کیا کہوں، صرف مرزا عاقل یا عاقل؟ اگر آپ مجھے میٹ جوکر کہیں تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دنیا کہتی ہے وہ بولا۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں عاقل کہوں گا، جو میں ذرا بھی نہیں ہوں لیکن ٹھیک ہے عاقل۔ آج مجھے 2 کام کرنے ہیں جن میں تمہاری مدد چاہیے مجھے۔ ایک تو مجھے ایمسٹرڈم کی مارکیٹ دیکھنی ہے، وہ تو یہ میں نے بھی نہیں دیکھی، آج دیکھنا۔ دوسرے مجھے ایک ایسا مکان تلاش کرنا ہے جہاں ہر سہولت ہو لیکن وہ اس جگہ سے دور اور محفوظ ہو۔ میں خود تو شاید کل واپس پاکستان چلا جاؤں، لیکن روشنی کو یہاں رہنا ہے اور اینی کو اس کے ساتھ۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی آسانی سے ان کا سراغ لگا کے اینی کے لیے پریشانی کے اسباب پیدا کرے۔ آپ کا مطلب ہے سونی کے لیے؟ میں نے کہا اسے غور سے دیکھا۔ بس یس، اس سونی کے لیے جواب نہیں ہے، مگر اس کے ماضی کا اسیب ہے جو ہر جگہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ وہ اینی سے دور ہے۔ تم سب جانتے ہو سونی کے بارے میں۔ کل رات جب میڈم واپس آئیں تو میں ہوٹل میں ان کا منتظر تھا۔ ہم رات کے 3 بجے تک باتیں کرتے رہے، انہوں نے مجھے سب بتا دیا۔ اس کے باوجود تمہارے خیالات نہیں بدلے، بڑی اچھی بات ہے۔ میرے خیالات یقیناً بدل گئے، اب میں خود پورے اخلاقی ذمہ داری کا زیادہ دباؤ محسوس کرتا ہوں۔ وہ بولا، یہ میرے لیے بڑے اطمینان کی بات ہے۔ اب تک میں بلکہ ہم سب سونی کو کسی نہ کسی طرح بچانے میں کامیاب رہے تو یہ خدا کی مہربانی ہے۔ اب ہم نے اسے اپنے ماضی سے الگ کر کے اینی کا مستقبل دینے کا سوچا ہے۔ اگر وہ صرف 1 سال تک لندن میں اینی بن کے محفوظ رہے تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں نے کہا لیکن تمہارا قیام عارضی ہے، تم کو فلم یونٹ کے ساتھ واپس لاہور جانا ہوگا۔ آپ کیا مذاق سمجھتے ہیں میری بات کو؟ میں نے واقعی فلمی دنیا سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور اب میں یہیں رہوں گا، لندن میں۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا، کیسے رہو گے لندن میں؟ اور پھر بقول مرزا غالب ہم نے یہ مانا کہ لندن میں رہیں کھائیں گے کیا؟ وہ ہنسا۔ میں مرزا غالب نہیں، مرزا عاقل ہوں۔ ایک تو میرا عقیدہ ہے کہ بندے کا رزق ہر جگہ ہے، دوسری بات یہ کہ میرے پاس برطانوی شہریت ہے۔ واقعی یہ تو کمال ہو گیا گویا۔ پہلے میرا ارادہ اتنی عجلت میں اپنا فیصلہ اینی پر مسلط کرنے کا نہیں تھا، مگر کل رات مس لیلم سے بات کرنے کے بعد میں صبح تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا۔ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اینی سے شادی اس مسئلے کا سب سے اچھا حل ہے۔ اس سے اینی کو بھی برطانوی شہریت مل سکتی ہے اور پھر اینی میری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کس کی مجال کہ میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے اور اسے سونی سمجھنے کی غلطی کرے۔ اب رہا کھانے کا سوال، تو میں BBC میں درخواست دی ہے۔ میں نے انگلش میں MA کیا ہے۔ صحافت کا اور ریڈیو کا عملی تجربہ الگ ہے۔
لیکن اصل بات یہ ہے کہ کچھ عرصے قبل BBC والوں نے ساؤتھ ایشیا سروس کے لیے کچھ پروڈیوسر مانگے تھے۔ ان کا ایک تحریری امتحان ہوا تھا جو میں نے پاس کر لیا تھا۔ پھر ایک طویل انٹرویو ہوا، اس میں مجھے کامیابی ہوئی۔ آڈیشن ٹیسٹ بھی پاس کر لیا میں نے، تو مجھے کال آ گئی، لیکن اچانک میرا ارادہ بدل گیا۔ میں نے سوچا کہ کیا ضرورت ہے فلمی دنیا چھوڑ کے 7 سمندر پار جانے کی، آمدنی ٹھیک ٹھاک تھی میری، اس بات کو زیادہ دن نہیں ہوئے، اس لیے امید ہے BBC اردو سروس والے مجھے بلا لیں گے۔ پاکستان کے حساب سے کوئی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی، کام میری پسند کا ہے اور آزادی کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا میں قدم جمانے کا موقع بھی ہے، پھر اس سے مجھے اضافی مدد ملے گی۔ میں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ اینی کو تائید عزیزی حاصل ہے، اس کے ساتھ زندگی میں جو بھی ظلم اور زیادتی ہوئی قدرت اب اس کی تلافی کر رہی ہے۔ میری تو ساری فکریں دور کر دیں تم نے۔ ایک بات بتاؤ، میں بہت ڈرا ہوا ہوں۔ اینی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو جلال آ جائے تو خالی ہاتھوں سے آپ وہی کام کرتے ہیں جو قریشی برادری چھرے بگدے سے کرتی ہے، اور ہڈیاں توڑنا، کیما بنانا، چانپے الگ کرنا۔ یہ ڈر بے سبب تھا۔ تم نے کون سا غلط کام کیا تھا؟ آپ نے میرے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اس دنیا میں اور کیوں؟ میں نے ہنس کے کہا میرے نزدیک یہ حسب نسب کے حوالے کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور یہ عجیب اتفاق ہے، خود اپنے بارے میں میرے پاس بہت سے ایسے سوالات کا کوئی جواب نہیں جن کا تعلق میرے شجرہ نسب، خاندان اور رشتوں سے ہو۔ میرے سارے حوالے اپنی ذات کے ہیں، چنانچہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر تم نہ بتانا چاہو۔ میرے والدین بھنگی تھے، میں نے اسے چونک کے دیکھا، لیکن وہ سنجیدہ تھا۔ ان کا تعلق سیالکوٹ کے ایک علاقے ڈسکا سے تھا۔ میری ماں جو ریفائن لاہور کارپوریشن میں ملازم تھی، اس کی شادی ہونے والی تھی کہ وہ اغوا ہو گئی۔ وہ زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی، مگر جوان تھی، اور جوانی کا اپنا حسن ہوتا ہے جو راہ چلتے لوگوں کو متوجہ کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن وہ یونیورسٹی کے سامنے جھاڑو دے کر آلٹن مارکیٹ کے برآمدے میں آرام کر رہی تھی کہ ایک گاڑی آئی جس میں 2 مسٹنڈے سوار تھے۔ انہوں نے میری ماں کو گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ 1 مہینے بعد اسے رہائی ملی تو وہ بڑی بری حالت میں واپس آئی۔ میرا باپ اسے پولیس اسٹیشن لے گیا، جہاں اس نے مجرموں کے خلاف اغوا اور آبرو ریزی کی رپورٹ درج کرانے کی کوشش کی۔ میری ماں کو تو فوراً حدود آرڈیننس کے تحت گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ باپ نے شور کیا تو اسے پولیس نے جوتے مار کے بھگا دیا۔ مجرم عام لوگ نہیں تھے، وہ ایک بہت بڑے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ میری ماں نے مزید 1 ماہ حوالات میں گزارا، اور بالآخر کسی تھانے دار کی مہربانی سے اس کی جان ہر رات کے عذاب سے چھوٹی۔ میرے باپ نے اس سے شادی کر لی اور وہ دونوں لاہور چھوڑ کے واپس سیالکوٹ چلے گئے۔ وہاں ان کا پہلا بچہ پیدا ہوا، جسے انہوں نے ایک وعدے کے مطابق مشن ہاسپٹل کو دے دیا۔ میں 2 سال بعد پیدا ہوا، لیکن مجھے جنم دیتے ہوئے ماں نے اپنی جان گنوا دی۔ سنا ہے اس کی ذمہ دار اناڑی دائی تھی، اس نے پہلی بار زچگی کی تھی۔ میرا باپ 2 سال اور جیا، اسے ہیروئن کی لت لگ گئی تھی، اس نے بھیک مانگنا اور چوری کرنا شروع کر دیا۔ مجھے وہ کیسے پالتا؟ محلے کے ایک مولوی صاحب کی بیوی میری دیکھ بھال کرتی تھی۔ بالآخر میرے باپ نے 1000 روپے میں مجھے بیچ دیا۔ مولوی صاحب کو پتہ چلا تو وہ 1000 ادا کر کے مجھے اپنے پاس لے آئے۔ خدا نے انہیں اولاد نہیں دی تھی، انہوں نے مجھے قانونی طور پر گود لے لیا۔ اس وقت تک میرا باپ غائب ہو گیا تھا۔ اس کا نام تھا جوزف۔ یوں جوزف اور جوزیفائن کی کہانی تمام ہوئی۔ میں مولوی غلام رسول کا بیٹا بن گیا۔ میں نے مسجد کے حجرے میں پرورش پائی اور مدرسے میں ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ میں نے کہا مولوی غلام رسول نے اپنے بیٹے کا نام مرزا عاقل دہلوی کیسے رکھا؟ وہ ہنسا، یہ تو میرا اپنا اختیار کردہ نام ہے، میرا اصل نام غلام محمد ہے، جو اسکول سے کالج اور یونیورسٹی تک تمام دستاویزات پر درج ہے۔ اور ولدیت کے خانے میں کس کا نام ہے؟ ظاہر ہے مولوی غلام رسول کا۔ جب 4 سال کی عمر میں اس نے مجھے مدرسے میں بٹھایا تو میری دینی تعلیم کا آغاز ہو گیا۔ پہلے دن اس نے مجھ سے کلمہ پڑھوایا اور مجھے بتایا کہ اب میں مسلمان ہوں اور میرا نام غلام محمد ہے۔ اس سے پہلے وہ تمہیں کس نام سے پکارتے تھے؟ جس نام سے میں مشہور تھا، چندو۔ میں نے کہا یہ سب باتیں تمہیں کس نے بتائیں؟ خود مولوی غلام رسول نے۔ 2 سال کی عمر میں مجھے کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ 4 سال میں جب اس نے مجھے کلمہ پڑھا کے بعد مشرف اسلام کیا، تب بھی میں کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ مسجد میں پڑھنے کے لیے آنے والے دوسرے بچوں سے مجھے بہت کچھ معلوم ہوا، وہ سب اسی محلے کے بچے تھے۔ انہیں ضرور ان کے والدین نے بتایا ہوگا کہ غلام محمد در حقیقت چاند مسیح عرف چندو ہے، جس کے ماں باپ بھنگی تھے۔ مولوی غلام رسول نے مجھے پالا ہے، اس لیے میرا نام غلام محمد رکھ دیا ہے، ورنہ میں بھی بھنگی ہوں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، آدھے مجھے مسلمان مانتے تھے تو آدھے چوڑا کہہ کر مخاطب ہوتے تھے، پھر میں انہیں مارتا تھا، اور ان کے ماں باپ مولوی صاحب کے پاس میری شکایت لے کر آتے تھے۔ مولوی غلام رسول مجھے سمجھاتا تھا کہ میں جاہل اور بدتمیز بچوں کی بات نہ سنوں، مگر یہ ناممکن تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو انہوں نے مان لیا کہ یہ غلط نہیں ہے، مگر میں اب الحمدللہ مسلمان ہوں۔ میرے ذہن میں اتنا انتشار تھا کہ میں نے مدرسے میں پڑھنے سے انکار کر دیا۔ مولوی غلام رسول نے مجھے ایک اسکول میں داخل کروا دیا، جہاں میں نے میٹرک تک پڑھا۔ میں انتہائی ذہین اور بہت حساس لڑکا تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے وہ شہر بھی چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ مجھے میٹرک میں اچھے نمبروں کی بنیاد پر وظیفہ ملا، چنانچہ مجھے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ مل گیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے اہم موڑ تھا، جس نے مجھے کامیابی کی راہ پر گامزن کر دیا، ورنہ شاید میں دوہری شخصیت کا کشمکش میں بٹ کر رہ جاتا۔ تعلیمی میدان میں کامیابی نے مجھے حوصلہ دیا، مجھے اساتذہ اچھے ملے۔ ان میں ایک انگلش کے پروفیسر مرزا عاقل تھے، انہوں نے مجھے بڑی پرشفقت رہنمائی فراہم کی اور میرے مستقبل کی راہوں سے ہر الجھن کو دور کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں اب خود طے کروں کہ مجھے آبائی مذہب اختیار کرنا چاہیے یا اسلام۔ انہوں نے مجھے مطالعے کا مشورہ دیا اور کتابیں فراہم کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ میں نے سوچ سمجھ کر عقل و شعور کے ساتھ دوسری بار اسلام قبول کیا، اور خدا کا شکر ہے جس نے مجھے صحیح فیصلے کی توفیق عطا کی۔ یہ تو جب میں نے فلمی دنیا میں قدم رکھا اور فلموں کے لیے گانے اور کہانیاں لکھنی شروع کی تو اپنا نام بدل کے مرزا عاقل دہلوی کر لیا، اور یہ نام مقبول بھی ہو گیا۔ میں نے کہا تم کبھی دوبارہ مولوی غلام رسول سے ملے؟ پہلے چند سال میں نے ان سے دور رہا تھا، معلوم نہیں کیوں ان کے خلاف میرے دل میں نفرت کے جذبات تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ آخر آپ کو کیا ضرورت تھی مجھے خرید کر پالنے کی؟ آپ اگر چاہتے تو میرے باپ کو سمجھاتے، اسے اس کی ذمہ داری کا احساس دلاتے اور اسے مسلمان کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن مولوی صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا کہ غلام محمد، ہر کام آدمی کی کوشش سے ہو جاتا تو دنیا جنت بن جاتی، مگر کچھ فیصلے تقدیر کے پاس ہوتے ہیں جنہیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ جب میں بی اے میں تھا تو پروفیسر مرزا عاقل سے بحث ہو گئی اور انہوں نے مجھے قائل کیا کہ صحیح طریقے سے ہوا یا غلط طریقے سے، لیکن آج میں جو بھی ہوں مولوی غلام رسول کی وجہ سے ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے گھر نہ لاتے تو شاید میں لاوارث بچوں کی طرح دربدر ہو جاتا۔ انہوں نے مجھے صحیح راہ دکھائی، تعلیم کے مواقع فراہم کیے اور میری ہر خواہش پوری کی۔ جب میں نے سوچا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مولوی غلام رسول نے میرے ساتھ صرف نیکی کی تھی، کسی لالچ یا صلے کی تمنا کیے بغیر، ورنہ ایک بھنگی کے بیٹے کو اپنے گھر میں کون جگہ دیتا ہے؟ پھر میں مولوی غلام رسول سے ملنے گیا، بہت ضعیف ہو گئے تھے اور ان کی آنکھوں کی بینائی بھی نہیں رہی تھی۔ ان کی بیوی جس سے میں نے ایک بار بھی ماں نہیں کہا تھا مر چکی تھی۔ اس کے بعد میں 2 سال تک باقاعدگی سے گرمی کی چھٹیوں میں سیالکوٹ جاتا رہا۔ آخری بار ایم اے کا رزلٹ آنے کے بعد گیا تھا تو مولوی صاحب بھی فوت ہو چکے تھے۔ میں نے کہا اور وہ جو تمہارے ماں باپ کے گھر والے تھے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب ان سے میرا کیا تعلق؟ پھر انہوں نے ایک بار بھی میری خبر نہیں لی۔ انہوں نے مجھے خاندان اور برادری سے خارج کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا تم یہ سب اینی کو بتا چکے ہو؟ جب آپ سے کچھ نہیں چھپایا تو اینی سے کیوں چھپاتا؟ میں نے کہا اور در جواب آل غزل اس نے اپنا سارا ماضی کھول کے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اعتماد کے رشتے کی اسٹوری کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا، اور ہم ایک دوسرے کو ماضی کے ہر حوالے سے سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی اپنی محرومیوں کا کمپلیکس سے نہیں ڈرتے۔ میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وہ کچھ حیران ہوا۔ وہی جو ساری دنیا جانتی ہے۔ میں نے کہا مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن میرے بارے میں تم پر ایسے ہی ناقابل یقین انکشافات ہوں۔ ابھی تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، میں اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا۔ میں نے کہا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں تم پر اعتماد نہیں کرتا۔ اعتماد کا جذبہ متبادل ہوتا ہے، یکساں اور مساوی۔ لیکن میری کچھ مجبوریاں ہیں۔ اس وقت تک ہم کنگسٹن پیلس پہنچ چکے تھے۔ اینٹیک ہائپر مارکیٹ کے عین مقابل پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کر کے میں نے وقت دیکھا، صبح کے 10:30 بجے تھے۔ میں نے عاقل کے ساتھ مارکیٹ کا ایک راؤنڈ لگایا۔ زیادہ تر دکانوں کے باہر شوکیس میں دنیا بھر کے نوادرات اور آرٹ کے نمونے جمع تھے۔ ہر دکان کا چھوٹا سا دروازہ دیکھنے کے اندر کی دکان کی وسعت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اندر سے ہر دکان کسی چھوٹے موٹے میوزیم کی طرح تھی۔ نیچے ایک بڑا ہال تھا، اس کے اوپر 2 یا 3 گیلریاں جو ہال کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اور ایک عقبی حصہ جس میں مخصوص گاہکوں کو زیادہ بیش و قیمت اشیاء دکھائی جاتی تھی۔ مارکیٹ میں اور آس پاس غیر ملکی سیاحوں کی ریل پیل تھی۔ ہر ملک اور ہر براعظم، ہر قوم اور نسل کے کالے پیلے گندمی اور سفید فام، ہر زبان بولنے والے ٹورسٹ بری طرح بازار سے سرگواں تھے، اور دکانداروں کے ایجنٹ مسلسل ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ یہ ایجنٹ کم سے کم 3 زبانیں جانتے تھے، انگریزی اور فرینچ کے بعد وہ عربی بول سکتے تھے یا اسپینی۔ میں نے کچھ ایجنٹوں کو روسی چینی سیاحوں کے ساتھ انہی کی زبان میں بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک پیشہ ورانہ ضرورت تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ زبانیں جانتے ہوں۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ یہاں سیاحوں کی اکثریت عمر رسیدہ تھی۔ وہ نوجوان جوڑے جو سیر و تفریح یا ہنی مون کے لیے لندن آتے تھے، ان کباڑیوں کی دنیا کا رخ نہیں کرتے تھے جہاں ان کے مطلب کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نتیجہ یہ کہ یہاں فیشن اور گلیمر کے نظارے بھی نہیں تھے۔ کوڑوں میں ریسرچ کرنے والے کم تھے، وہ دولت مند زیادہ تھے جو اپنے عالیشان ایوانوں کو بیش و قیمت نوادرات سے سجانا چاہتے تھے، اور اس خواہش میں حسن ذوق سے زیادہ قوت خرید کی نمائش کے قائل تھے۔ مارکیٹ کے باہر ملنے والا سب سے پہلا ایجنٹ ایک انگریز تھا۔ اس کی عمر 40-45 سال یا کچھ زیادہ، اور جسم کچھ فرہبی کی طرف مائل تھا۔ اس نے بہت اچھا سوٹ پہن رکھا تھا اور بڑے سلیقے سے ٹائی باندھی تھی۔ اپنے سیاہ فریم والی اینک کے ساتھ وہ پروفیسر نظر آتا تھا۔ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں آرنلڈ میکنی ہوں، اور تم غالباً ٹورسٹ ہو، انڈین؟ میں نے کہا بالکل غلط، میں پاکستانی ہوں۔ اس نے فوراً معذرت کی، آئی ایم سوری، مجھے اندازہ ہے کہ انڈین اور پاکستانی ایک جیسے نظر آتے ہیں، مگر اپنی قومیت کے معاملے میں بہت زور درج احساس ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں نوادرات سے دلچسپی ہے؟ میں نے کہا ظاہر ہے، یہاں جوتے یا سبزیاں خریدنے تو نہیں آیا ہوں میں۔ وہ بولا میں نے 20 سال تک قدیم آرٹ اور آرکیالوجی کے مضامین پڑھائے، اور میں تو یہ نہیں کہتا کہ میری رائے حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن میں اصل اور نقل کی پہچان یقیناً رکھتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں سے زیادہ تر جعلی مال فروخت ہوتا ہے۔ ٹھیک سنا ہے تم نے، صرف 20 پاؤنڈ میں تم میری خدمات حاصل کر کے دھوکہ کھانے سے بچ سکتے ہو۔ میں نے کہا 20 پاؤنڈ میرے لیے بہت زیادہ نہیں ہے، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس مارکیٹ میں کس کی مدد کرتے ہو، خریداروں کی یا دکانداروں کی؟ دیکھا جائے تو دونوں کی۔ وہ بولا ہر دکاندار ہمارے ذریعے آنے والے گاہک کی خریداری پر ہمیں کمیشن دیتا ہے، ٹورسٹ سے ہم رہنمائی کے 20 پاؤنڈ الگ لیتے ہیں۔ کیا تم انہیں بتا دیتے ہو کہ کون سی چیز اصلی ہے اور کون سی نقلی؟ ہمارا کام اور کیا ہے؟ اگر 20 پاؤنڈ ادا کرنے کے بعد بھی کوئی نقلی چیز ہی خریدتا ہے تو یہ اس کی مرضی۔ میں نے کہا مگر جانتے بوجھتے نقلی چیز کون خریدتا ہے؟ زیادہ تر لوگ، کیونکہ وہ سستی مل جاتی ہے
اور اصلی نظر آتی ہے۔ عام آدمی اس فرق کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اگر تم میری خدمات حاصل کرنا چاہو مسٹر، میں نے کہا شاہ عالم اور یہ مسٹر عاقل۔ اس نے سر ہلایا۔ ویل مسٹر شاہ عالم اور مسٹر عقیل، تم کو 20 پاؤنڈ پہلے ادا کرنے ہوں گے۔ میں نے کہا کیا 10 پاؤنڈ کافی نہیں؟ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ تم مصری گائیڈ لے لو، میں نے سنا ہے کہ وہ ہر اہدام کی کھدائی کرنے والے مزدوروں میں شامل تھا۔ اس نے انگریزی سیکھ لی ہے اور یہاں آ کے مصری تہذیب اور تاریخ کے ماہروں میں شمار ہونے لگا ہے۔ شاید وہ 8 پاؤنڈ بھی قبول کر لے۔ میں نے کہا اوکے، یہ لو 20 پاؤنڈ۔ یہ مارکیٹ تو بہت بڑی ہے، اگر ہم شام تک پھرتے رہے تب بھی 1 مہینہ چاہیے، تو مجھے اپنی چوائس بتا دو۔ اس نے شکریہ ادا کر کے 20 پاؤنڈ رکھ لیے۔ میں انڈیا پاکستان کے نوادرات میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ اس نے سر ہلایا۔ ویسے تو سب ملا جلا سامان رکھتے ہیں، لیکن تمہارے کچھ ہم وطن مل جائیں گے جو وہاں سے نوادرات لاتے ہیں اور یہاں کے چند دکانداروں کو دیتے ہیں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ تم ایسے کسی شخص سے واقف ہو؟ اس نے نفیس سے سر ہلایا۔ نہیں، ایسے سودے ہمیشہ خفیہ اور پس پردہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے سب نوادرات قانونی طریقے سے نہیں آتے، بلکہ قانونی طریقے سے کچھ بھی نہیں آ سکتا، لیکن لانے والے پھر بھی ہر چیز نکال لاتے ہیں۔ میں تمہیں ایسی دکانوں پر لے جاؤں گا جہاں انڈیا پاکستان کا مال ملتا ہے۔ میں یہی چاہتا تھا۔ آرنلڈ کی ماہرانہ رائے کی مجھے قطعی ضرورت نہیں تھی، مجھے صرف اس کے ذریعے نوادرات کی مخصوص دکانوں پر جا کے پاکستانی مال دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسے میں سارے بازار کی خاک چھانتا اور ایک ایک سے پوچھتا تو تب بیوقوف بنتا اور اپنا وقت ضائع کرتا۔ پروفیسر کی پیشہ ورانہ قابلیت مجھے شک تھا۔ وہ اپنی عمر، شخصیت، لباس اور پر اعتماد گفتگو سے ٹورسٹ کو متاثر کرنا جانتا تھا، اور جھوٹ بھی بڑے یقین کے ساتھ بولتا تھا۔ میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ قدیم آرٹ اور نوادرات کی ڈگریاں اس نے کہاں سے لی تھی اور یہ مضامین اس نے کہاں پڑھائے تھے۔ وہ اگلا جھوٹ ڈگریوں کے بارے میں بولتا اور کسی بھی یونیورسٹی یا کالج کا حوالہ دے کر مجھے مرعوب کرتا تو میں اس سے ثبوت طلب نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھے پہلے نوادرات کے اسٹور پر لے گیا تو وہاں پنڈتوں کے حلیے والے ایک شخص نے میرا استقبال کیا۔ اس نے جسم کے نچلے حصے پر گہرے رنگ کی دھوتی باندھ رکھی تھی، اوپر کے حصے میں صرف رنگین منکوں والی مالائیں، اس کے گنجے سر کے ایک حصے میں چھپکلی کی دم جیسی چوٹی لگ رہی تھی، اور اس نے ماتھے پر تلک لگا رکھا تھا۔ یہ حلیہ خالص ہندو تہذیب کا آئینہ دار تھا۔ دکان میں اس جیسے 3 سادھو مہاتما اور بھی موجود تھے جو سب سیلز مین تھے، اور یہ حلیہ ان کے لیے کاروباری ڈریس یونیفارم جیسا تھا جس پر ٹورسٹ متوجہ ہوتے تھے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے مجھے پرنام کیا۔ میں نے سر ہلا کے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا اور دکان کے مال پر ایک نظر ڈالی۔ یہاں 3/4 حصے میں ہندو مت کے دیومالائی کرداروں کے بت اور تصاویر بھری پڑی تھی۔ دیوی دیوتا، رامائن اور مہابھارت کے کردار، مذہبی تقریبات اور تہواروں کے مناظر، اور ہر طرح کی پوجا کا سامان۔ ظاہر ہے مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ دوسری دکان ایک سکھ کی تھی، وہ بھی اپنے روایتی حلیے میں تھا۔ لمبے لمبے کیس، جھاڑ جھنکا داڑھی، گلے میں کرپان اور بالوں میں کنگھی۔ اس کی دکان میں یورپ، ایشیا اور افریقہ کے نوادرات کا اچھا ذخیرہ تھا۔ بہت سی چیزوں پر مجھے شبہ ہوا کہ مسلمان کے عہد حکومت کی ہیں یا گندھارا تہذیب کے دور سے تعلق رکھتی ہیں، مگر بعد میں میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ ایسی سب دکانوں میں اور بازار کی عام دکانوں میں ایک فرق یہ ہے کہ جنرل اسٹور، گروسری شاپ پر آپ گھوم پھر کے چیزوں کو دیکھنے میں وقت ضائع نہیں کرتے، آپ اپنے مطلب کی چیز اٹھا کے قیمت ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں گاہک ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتے رہتے تھے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے، پھر آگے بڑھ جاتے تھے۔ سیلز مین انہیں ہر بات تفصیل سے بتانے کے پابند تھے، اور دکان میں گھنٹوں گزارنے کے باوجود گاہک کچھ نہ خریدتے تو اس کی مرضی۔ دکاندار نہ برا مناتا تھا اور نہ اسے تضیع اوقات سمجھتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ جن چیزوں کو آرنلڈ نے جعلی قرار دیا تھا کوئی دوسرا انہی کو اصلی بتائے گا۔ یہاں جتنے ایجنٹ پھر رہے ہیں سب بدماش اور جھوٹے ہیں۔ ٹورسٹوں کو ہر جگہ ایسے بیوقوف بنایا جاتا ہے، یعنی ہم یہاں آج کا دن صرف بیوقوف بن کے گزاریں گے۔ یہ شوق ہم اس کباڑ خانے کے بجائے کہیں اور پورا کر سکتے ہیں، مثلاً سوہو کے علاقے میں چیرنگ کراس پر یا آکسفورڈ اسٹریٹ پر۔ میں نے کہا مرزا جی، وہاں جو ہم پیشہ ور قسم کی لڑکیاں پھرتی ہیں نا، ان کے ہاتھوں بیوقوف بن کے لوٹنے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ یہاں پر بھی میں کچھ خریدنے نہیں آیا، دیکھنے آیا ہوں، خریدار کو دیکھنے آیا ہوں۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ مختصراً یہ سمجھ لو کہ کچھ لوگ پاکستان کا تاریخی ورثے اور تہذیبی اثاثے چرا کے یہاں لا رہے ہیں۔ وہ عجائب خانوں اور آثار قدیمہ کے خزانوں کو لوٹ کر خالی کر رہے ہیں۔ وہ بچا کے رہ گیا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ آپ جانتے ہیں انہیں؟ جانتا تو ہوں، پہچانتا نہیں۔ یہ لوگ اصل نوادرات کی بڑی ماہرانہ نقل بنواتے ہیں، پھر اصل کی جگہ رکھوا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کام ان لوگوں کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا جو عجائبات خانوں اور آثار قدیمہ کے رکھوالے ہیں۔ حبس زر نے چوروں کو اور چوکیداروں کو متحد کر دیا ہے۔ سرکاری حکام اپنے خزانے بھر رہے ہیں اور ملک کا تاریخی خزانہ خالی ہو رہا ہے، مگر نہ کسی کی اس کی طرف توجہ ہے، نہ کسی کو پرواہ ہے۔ کسٹم والے تو اس کے لیے بدنام ہیں کہ عام لوگوں کو لوٹنے ہیں، اور وہاں ایک سے بڑھ کر ایک مافیا موجود ہے۔ ایک مافیا چوری چھپے محکمہ جنگلات والوں سے مل کر درخت کاٹ رہی ہے، دوسری مافیا معدنی وسائل کو باہر منتقل کر رہی ہے۔ نوادرات کی مافیا طرف کسی توجہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اخبارات میں آئے دن خبریں شائع ہوتی ہیں، لیکن میوزیم تو بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، اب جو کچھ موجود ہے اس میں کتنا اصلی ہے کتنا نقلی، یہ صرف ماہرین ہی جان سکتے ہیں۔ عام آدمی تو عجائب خانوں سے تماشائی بن کے گزر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مافیا اصلی نوادرات کے ساتھ نقلی مال تیار کر کے بین الاقوامی مارکیٹ میں پہنچا رہی ہے، لیکن ایسا تو ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ احرام مصر سے نکلنے والی ممی تک جعلی بنا لی گئی تھی،
روم اور قاہرہ سے موہنجو دڑو اور استنبول تک ہر جگہ جعل سازی سے نوادرات خوب فروخت کیے جاتے ہیں۔ تو آپ یہاں کسے پکڑنے آئے ہیں؟ جعل سازوں کو؟ نہیں، یہ کام وہ شوق سے کریں۔ لوگ جعلی نوادرات خریدتے ہیں تو مجھے کیا؟ میں اپنے ملک کے اصل نوادرات کا سراغ لگانے کے چکر میں ہوں۔ وہ بولا کیسے لگائیں گے سراغ آپ؟ میں نے کہا میں مال لاؤں گا، بلکہ میں مال لے آیا ہوں، اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ ایجنٹ کہاں ملتا ہے اور کس خریدار کے پاس لے جانا ہے۔ کہاں ہے آپ کا مال؟ میں نے کہا یہاں سے زیادہ دور نہیں، ویسے تو میرے پاس 44 خریداروں کی فہرست ہے جو یہ مال خریدتے رہیں، لیکن ظاہر ہے مجھے کچھ نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے مال کہاں سے اور کیسے حاصل کیا۔ میرے پاس کوئی قانونی اختیار بھی نہیں کہ میں کسی سے یہ سوال کروں۔ پھر یہاں پھرنے کا مقصد؟ میں نے کہا شاید یہ بات تمہیں بڑی عجیب اور مضحکہ خیز لگے، مگر میری صورت ایک بہت بڑے چور بلکہ ڈاکو سے ملتی ہے۔ وہ یہاں باقاعدگی سے مال لاتا تھا۔ پاکستان میں شاید اس سے بڑا نوادرات کا چور اور جعلساز کوئی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ کیا اس نے یہ کام چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، میں نے کہا وہ مر چکا ہے، لیکن اس کا دھندا دوسرے لوگ چلا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے پہچانے، یہ سمجھے کہ میں وہی چور ہوں، مجھ سے پوچھے کہ اب میں مال کیوں نہیں لاتا۔ مال میرے پاس ہے، میں انہیں ٹریپ کر کے ان چوروں کا سراغ لگاؤں گا جو اب یہ کام کر رہے ہیں، پھر ان سے مزید معلومات حاصل کروں گا۔ عاقل بولا میرا خیال ہے کہ آپ کو آرنلڈ میکنزی سے بات کرنی چاہیے۔ آرنلڈ میکنزی اپنا نام سن کے جھکا۔ میرے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ میں نے کہا مسٹر آرنلڈ، میں سوچ رہا تھا کیا مجھے تم سے اس معاملے میں کتنی مدد ملنی چاہیے۔ اس معاملے میں نے کچھ سوچ کے کہا بات یہ ہے آرنلڈ کہ میں کوئی خریدار نہیں ہوں اور نہ میں ٹورسٹ ہوں۔ پھر کیا ہو؟ مجھے گھورنے لگا۔ میں نے کہا میں کچھ مال بیچنا چاہتا ہوں، کچھ جینون اینٹیک چیزیں ہیں میرے پاس اور کچھ وہی جعلی۔ آئی سی، یہ بات تم نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو تمہارا اتنا اچھا وقت ضائع نہ ہوتا۔ وہ بولا کہاں سے لائے ہو تم یہ مال؟ ظاہر ہے پاکستان سے۔ کیا تم مجھے کسی ایسے ڈیلر سے ملوا سکتے ہو جو پاکستان سے لایا جانے والا مال خریدتا ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ خریدار تو سب ہی ہے، مگر ایک تو کوئی بھی کسی ایک ملک کے نوادرات نہیں لیتا، بس ایک نوادرات ہونے چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر دکان پر دنیا بھر کے ٹورسٹ اور کلیکٹر جاتے ہیں۔ پاکستان یا انڈین سیاحوں کے لیے کوئی بھی دکان مخصوص نہیں ہے، وہ خود زمانے بھر کی چیزیں لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کے ریگولر سپلائرز ہیں جن کو یہ جانتے ہیں۔ جعلی نوادرات کی کوئی بات نہیں، وہ ساری دنیا میں بن رہے ہیں۔ مسئلہ بن جاتا ہے اصل نوادرات کا۔ دنیا کے ہر ملک میں تاریخی حیثیت کے حامل نوادرات کو ملک سے باہر لے جانے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ کوئی جینون چیز آتی ہے تو وہ چوری ہو کے آتی ہے۔ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی چور پکڑا گیا تو پولیس اس سے پوچھے گی کہ مال کسے دیا تھا اور وہ انہیں سیدھا ان کے پاس لے آئے گا۔ چوری کا مال خریدنا ویسے تو ہر جگہ جرم ہے، مگر ان تاریخی نوادرات کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ میں نے کہا ہاں، انہیں یہاں کی حکومت ضبط کر لے گی اور اس ملک کو واپس کر دے گی جہاں سے یہ لائے گئے تھے۔ رائٹ، لیکن اس کے باوجود یہ غیر قانونی کاروبار چل رہا ہے اور اس کے انڈر گراؤنڈ راستے استعمال ہو رہے ہیں۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں کسی ایسے شخص سے ملوا دوں گا جس کا خریداروں سے رابطہ ہوگا۔ یو سی، ایسے معاملات میں ہمیشہ تھرڈ پارٹی کی ڈیل کرتی ہے۔ درمیان میں ایک ایجنٹ ضرور ہوتا ہے جو دونوں طرف سے اطمینان کر لیتا ہے، پھر ڈیل کراتا ہے۔ وہ ایک طرح سے ضامن بن جاتا ہے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا تم ایسے کسی ایجنٹ کو جانتے ہو؟ وہ بولا تقریباً 50 سال سے۔ میں نے کہا اتنی تو تمہاری اپنی عمر ہوگی۔ وہ مسکرانے لگا۔ ہاں، میں خود کو پیدائش کے وقت سے جانتا ہوں۔ اگر تم شروع میں ہی بتا دیتے کہ تم سپلائر ہو تو خیر، یہ بتاؤ مال کہاں ہے؟ میں نے کہا کیا ہم ایک دوسرے پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ اعتبار کا رسک تو لینا ہی پڑے گا، تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ کل میں تمہیں خریدار سے ملوا دوں گا، مال کی قیمت وہ لگائے گا، لیکن اس میں 10% کمیشن ہوگا میرا جو تم مجھ سے وصول کرو گے۔ میں نے کہا، وہ بولا 5% تم سے، 5% خریدار سے۔ یس یا یس آر نو؟ اوکے یس۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ میرے پاس تقریباً 3 لاکھ پاؤنڈز کا مال ہے۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں چپکانے لگا۔ 3 لاکھ پاؤنڈز؟ یہ تو بہت زیادہ قیمت ہے، بہت بڑی رقم ہے۔ میں نے کہا میں کم سے کم قیمت لگائی ہے، میں 4 لاکھ پاؤنڈ مانگوں گا اور 3 سے کم پر سودا نہیں کروں گا۔ یہ تمہاری قسمت ہے کہ تمہیں مجھ سے 15,000 پاؤنڈ ملتے ہیں یا 20,000۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ کوئی ایک ڈیلر اتنا بڑا سودا نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو کم سے کم 4-5 خریدار ہونے چاہیے۔ تم ایسا کرو، مجھے مال دکھاؤ، پھر میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دو۔ یہ ذرا مشکل کام ہے، لیکن میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہر لاٹ میں 1 لاکھ کا مال رکھ لو۔ پہلے کسٹمر کو صرف 1 لاٹ دکھاؤ اور جب اس کا سودا ہو جائے تو دوسری لاٹ کی بات کرو۔ یہ ناممکن نہیں ہے کہ اس طرح تمہیں 4 لاکھ سے بھی زیادہ مل جائیں۔ اس میں وقت تو لگے گا، باری باری ہر لاٹ کو نکالنے کے لیے تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا اور ہوشیاری سے۔ ایک لاٹ بک جائے تو کم سے کم 1 ہفتے بعد دوسری لاٹ سامنے لے آؤ۔ کسٹمر وہی ہوں گے ہر بار، لیکن ان کے درمیان کاروباری مقابلہ ہے۔ آج کل مارکیٹ میں مال کم ہے، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، اور تم حالات سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ میں تمہارے مشورے پر ضرور عمل کروں گا۔ اب یہ بتاؤ مال کہاں ہے؟ وہ بولا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے بارے میں میرے خدشات دور ہو چکے تھے۔ وہ بلا شبہ ایک کوالیفائڈ اور تجربہ کار آدمی تھا۔ اس نے میرے ساتھ جا کے تمام نوادرات کا باریک بینی سے مشاہدہ کیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کس حد تک اصلی اور نقلی کی پہچان ہے۔ اس کے پاس صرف ایک محدث افسر تھا جس سے وہ ہر چیز کا ایسے معائنہ کرتا تھا جیسے زر شناس ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں۔ ابھی تک میں نے اسے کیٹلاگ نہیں دکھائی تھی، لیکن اس نے ہر چیز کے بارے میں بالکل صحیح رائے دی تھی۔ یہ جعلی ہے، یہ اصلی ہے۔
اس کی مارکیٹ میں ویلیو اتنی ہوگی، اس جعلی چیز کو بنانے والا ماہر ہے کہ کسی اناڑی کا کام ہے؟ وہ ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھتا گیا اور رکھتا گیا۔ میرے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کی رائے 100% درست تھی۔ کیٹلاگ اس نے بعد میں دیکھی۔ یہ بہت اچھا کیا تم نے، تم اس میدان کے پرانے شاہ سوار لگتے ہو۔ حیرت ہے کہ مارکیٹ کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے۔ اس کیٹلاگ سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ تم پرانے ڈیلر ہو۔ میں نے کہا اب کیا خیال ہے تمہارا؟ اس کیٹلاگ کی وجہ سے تمام چیزوں کی مارکیٹ ویلیو 25 سے 50% تک بڑھ جائے گی۔ تم 4 سے 5 لاکھ پاؤنڈ آسانی سے وصول کر سکتے ہو، بشرط یہ کہ جلدی نہ کرو اور اناڑی پن کا ثبوت نہ دو۔ کسی کو یہ اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس فیلڈ میں نوارد ہو، مسٹر شاہ عالم۔ میں نے کہا یہ کیٹلاگ کوئی مستند دستاویز نہیں ہے، لیکن عام لوگ اسے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کیٹلاگ کو مستند بنانے والی انڈین ہسٹری پر 2 کتابیں ہیں، کیا تم انہیں دیکھو گے؟ اس میں سے ان چیزوں کے حوالے ملتے ہیں۔ وہ مزید حیران ہوا، کہاں ہیں وہ کتابیں؟ میں نے اسے وہی 2 کتابیں دکھائیں جو مجھے جمی نے دی تھی۔ وہ ایک ہندو مورخ نے لکھی تھی اور تاریخ کے سچ میں جھوٹ اسی طرح شامل کیا تھا جیسے آٹے میں نمک ملایا جاتا ہے۔ میں نے اسے مختلف صفحات پر نشان زدہ حصے پڑھوائے تو وہ بچا کے رہ گیا۔ کیا یہ کتابیں خود تم نے لکھی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، پیسے دے کر لکھوائی ہیں۔ اس طرح کے ان سب چیزوں کا ذکر واضح الفاظ میں آ جائے۔ مصنف نے کہیں کہیں ایک پیراگراف شامل کر دیا۔ ظاہر ہے اس سے تاریخ نہیں بدلتی، مگر ان چیزوں کو سند حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ کس کے استعمال میں تھی اور ان کی تاریخی اہمیت کیا ہے۔ وہ کتاب بند کر کے سوچ میں پڑ گیا۔ برا مت ماننا، یہ تعریف ہے تمہاری۔ میں نے جعلساز تو بہت دیکھے مگر تم جیسے نہیں۔ تم تو استاد ہو، سچ بتاؤ یہ آئیڈیا کس کا تھا، جعلی نوادرات کو تاریخ کی صنعت عطا کرنے کا؟ میں نے اس کو کہا تھے میرے بھی ایک استاد، اللہ ان کی مغفرت نہ کرے، پہلے وہی سب کچھ کرتے تھے۔ ان کی اچانک موت نے کچھ عرصے کے لیے کاروباری راستے بند کر دیے تھے، میں انہیں کو پھر کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آرڈنر نے سر ہلایا۔ میرا ایک مشورہ ہے۔ میں نے کہا تم خود کو میرا اعزازی مشیر اعلیٰ سمجھو۔ اعزازی کچھ نہیں، میں کوئی خدمت خلق کا ادارہ نہیں چلا رہا ہوں۔ میں اور تم دونوں اس بازار میں پیسہ کمانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر تم میرا کمیشن 25 رکھو تو تمہیں 1 سے 2 لاکھ پاؤنڈز کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں تمہاری بات عجائب خانوں سے کرا سکتا ہوں۔ ایک لندن شہر میں ہی کوئی درجن پرائیویٹ میوزیم ہے، اس کے علاوہ یونیورسٹی میوزیم ہے، پیرس، میونخ اور ایمسٹرڈم کے کلیکٹر ہیں۔ میں نے کہا کیا وہ زیادہ قیمت دیں گے؟ آف کورس، ان کی تاریخی حیثیت مسلم ہے، تمہیں دگنی رقم مل سکتی ہے۔ 6 لاکھ بھی سمجھو تو 1.5 لاکھ میرے اور 4.5 لاکھ تمہارے۔ اس میں یقیناً وقت بہت زیادہ لگے گا۔ ٹائم از منی ینگ مین، وقت لگے گا تو پیسہ بھی زیادہ ملے گا۔ میں نے کہا میں انتظار نہیں کر سکتا۔ کہ ایسی کوئی صورتیں نہیں، کوئی فائنانسر اس مال کو صرف آدھی رقم ادا کر کے مجھے کوئی گارنٹی فراہم کر دے؟ کس قسم کی گارنٹی؟ میں نے کہا مثلاً یہ کہ باقی رقم مجھے 1-2 مہینے یا 3 ماہ میں ادا کر دی جائے گی۔ ایسا تو ایک ہی شخص ہے، وہ بولا، لیکن جو تمہیں 3 لاکھ پاؤنڈ دے گا اس کو تم کیا گارنٹی فراہم کرو گے؟ میرا مال میری گارنٹی ہے۔ میں نے کہا کیا تم مال کے ساتھ فراڈ نہیں ہو سکتے؟ وہ بولا 3 لاکھ پاؤنڈ معمولی رقم نہیں ہے۔ میں نے کہا اوکے، میں نارٹن بار کے مالک جیمز پاؤنڈ کو ضامن بنا سکتا ہوں، وہ اس بات کی ذمہ داری قبول کرے گا کہ مال میں سے ایک سوئی بھی ادھر ادھر نہیں ہوگی، مال یہیں رہے گا۔ جمی ہر ڈیل کو فائنل کرے گا اور باقی 3 لاکھ پاؤنڈ ادا کیے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سودا ہو جائے گا۔ تم آج شام 6 بجے یہاں ملو، میں لارڈ پرائس کو یہاں لانے کی کوشش کروں گا۔ لارڈ پرائس؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ نام سنا ہوا لگتا ہے۔ ضرور سنا ہوگا، اس کا پرائیویٹ میوزیم لندن میں نمبر 1 ہے، لیکن وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اپنی ساکھ رکھتا ہے۔ میں نے کہا مجھے یاد آیا، اس کی ایک نئی نویلی اور بہت خوبصورت بیوی ہے جو فائن آرٹ میں ڈگری رکھتی ہے، مگر آرٹ کے بجائے میں کچھ نہیں جانتی، اور لارڈ پرائس اس کے کہنے پر ہر چیز آرٹ کا شاہکار سمجھ کے خرید لیتا ہے۔ آرنل نے سر ہلایا۔ تمہاری معلومات کم نہیں ہے۔ آف کورس آرٹ کے بارے میں لارڈ پرائس مار کھا جاتا ہے، مگر نوادرات کے مقابلے میں نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں آنے سے پہلے تم سے ملنا چاہے، تمہیں اس کے پیلس میں جا کر خوشی ہوگی۔ آف کورس یہ میرے لیے ایک اعزاز ہوگا۔ اب میں چلتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک بات، میرے تمہارے درمیان ہونے والی گفتگو کا علم کسی تیسرے شخص کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کاروباری اخلاق کا تقاضا ہے کہ ہمارے درمیان مکمل اعتماد کی فضا قائم رہے۔ یہ مسٹر عاقل کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرا مینیجر ہے۔ پھر ٹھیک ہے۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور سیڑھیاں اتر گیا۔ مرزا عاقل دہلوی دم سے بیڈ پر گر گئے اور اپنا سر تھام لیا۔ آج میں نے خاموش رہنے کا لائف ٹائم ریکارڈ توڑ دیا۔ اس سے میرے اعصاب جواب دے گئے تھے اور میرا دماغ چکرا رہا تھا، جگر چھلنی ہے، دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے کہا مرزا عاقل و بالغ، تمہارا ساتھ میرے لیے بہت مبارک ثابت ہوا، میں بہت خوش ہوں، لیکن یہ چکر کیا ہے؟ وہ بولا۔ میں نے کہا جلدی مت کرو، آہستہ آہستہ سمجھ میں آئیں گی ساری باتیں۔ ابھی ہم چل کے کہیں کھانا کھاتے ہیں، کسی اچھی سی جگہ پر بیٹھ کے بات کریں گے۔ ایک دن تم نے بھی رب نواز سے 10,000 پاؤنڈ مفت میں اینٹ لیے تھے نا؟ مگر کہاں 10,000 پاؤنڈ، کہاں 3 لاکھ؟ میں نے کہا جب وہ ملیں گے تو میں جہاز چارٹر کر کے تمہیں پیرس کے ایک ریسٹورنٹ میں لے جاؤں گا، جہاں مشہور ایکٹریس مارلن برینڈو ہفتے میں یا شاید مہینے میں ایک بار آتا تھا، ایک مخصوص ٹیبل پر بیٹھتا تھا اور سکیانک کی مشہور بطخ کھا کے چلا جاتا تھا۔ وہ ہنسا۔ یہ میں نے بھی سنا ہے، واللہ عالم کس حد تک سچ ہے۔ عاقل مجھے واٹر لا بیرج کی طرف سے دریائے شیمز کے اس پار لے گیا، جہاں نیشنل فلم تھیٹر اور نیشنل تھیٹر کے ساتھ ہی
رائل فیسٹیول ہال اور کوئن ایلزابتھ ہال کے گرد و نواح میں بہت سے خوبصورت ریسٹورنٹ تھے۔ دلکش باغ، فواروں اور آبشاروں والے ایک جاپانی ریسٹورنٹ کے انتخاب نے اتنے طویل سفر کی ضرورت کو جائز ثابت کر دیا۔ عاقل نے سی فوڈ کا مشورہ دیا، جو میں نے بلا چوچراں مان لیا۔ کچھ دیر بعد ایک جاپانی حسینہ نے، جو روایتی قسم کی گیشا گرل تھی، ہماری میز پر کھانا پکانے کے پرتکلف عمل کا آغاز کیا۔ اس نے انتہائی نفاست اور نزاکت سے ہر چیز تیار کر کے پیش کی، مگر یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے، یا اس نے میز کو کچن جیسا کباڑ خانہ بنا دیا ہے۔ 1 گھنٹہ 40 منٹ تک جاری رہنے والے اس لنچ کے دوران میں نے اطمینان سے ان واقعات کا خلاصہ پیش کیا جو شاہ عالم سے میری ملاقات کے آغاز سے ہوتے ہیں۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ آنے والے دنوں میں عاقل کی حیثیت ایک فیملی ممبر سے کم نہ ہوگی، اور اس سے کچھ بھی چھپانا ناممکن نہیں رہے گا۔ وہ ایک مضبوط کردار کا اور قابل اعتماد نوجوان تھا، جس پر بھروسہ کرنے میں کوئی رسک نہیں تھا۔ میں بہت خوش تھا اور خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ عاقل کو شریک راز کر کے میرے شانوں میں سے الجھنوں کا بہت بڑا بوجھ کم ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بار گرا قبول کر چکا تھا۔ اس نے سونی کو اینی کے طور پر تمام زندگی کے لیے مانگ کے مجھ سے بہت سب پریشانیاں لے لی تھیں، جن کا تعلق سونی کی زندگی کو لاحق سے خطرات سے تھا۔ اب وہ محفوظ تھی اور اس تک مستقبل محفوظ تھا۔ وہ لندن میں تنہا نہیں تھی۔ اس کے فکر کرنے والا ایک پاگل مسخرہ تھا، جو سونی کو ماضی کے تاریک سایوں سے نجات دلا کے اینی کا تابناک مستقبل دینے کی ذمہ داری قبول کر چکا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کا اہل ہے۔ میرا پلان غیر متوقع کامیابی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اب یہ 1-2 دن کی بات تھی، پھر میں واپس پاکستان جا سکتا تھا۔ میرے لندن آنے کے سارے مقاصد پورے ہو گئے تھے۔ ناصر عظیم کا تعاقب کرنے والا شاہ عالم کی زندگی کا عصب ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا تھا۔ رب نواز کو اس کے وطن دشمن کاروبار کی سزا ملنے کا وقت قریب تھا۔ اس امید کہ شاہ عالم کے ہاتھوں میں اسے اتنا نقصان اٹھانا پڑا، وہ شاہ عالم کی پرمذمت واپسی اور کاروباری رشتوں کی بحالی سے پورا ہو جائے۔ وہ دوسری بار بھی دھوکہ کھا کے کاٹے کا سودا کر بیٹھا تھا۔ اس کا مجموعی نقصان اس تمام فائدے سے بڑھ سکتا تھا جتنا وہ اس کاروبار میں اب تک حاصل کر چکا تھا، اور اس کے لیے مستقبل میں اس دھندے میں کچھ نہیں تھا سوائے ناکامی، نا امیدی اور شکست کے، ذلت و رسوائی کے، بدبختی کے۔ عاقل کی عقل خبت ہو چکی تھی۔ اس کے لیے میری باتیں کسی طلسم ہوشرباز سے کم نہ تھیں، لیکن وہ یقین کرنے پر مجبور تھا، کیونکہ میرے سارے حوالے مستند تھے اور سچ کا اصل چہرہ وہ دیکھ سکتا تھا اور محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، کیونکہ آدمی اور ادھوری حقیقت اسے خلفشار میں مبتلا رکھتی اور اس کے ذہن میں خلش پیدا کرنے والے سوالات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ میں نے کہا، تمہیں اور کچھ پوچھنا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی تو وہ سب مجھے ہضم نہیں ہوا جو آپ نے بتایا ہے، باقی باتیں آہستہ آہستہ خود سمجھ میں آ جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ میں نے کہا، عاقل خان، باقی باتیں تم اینی سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ اس کہانی کے سارے کردار ایک ہیں، سچائی کی حد تک۔ ڈاکٹر کمال ہو یا چندہ، قمر ہو یا نیلم، فرید عباسی رکشی اور رئیس خان، سب آپ کی بیتی ہے۔ یہ واقعات شامل ہیں۔ آپ مجھ پر بھی بھروسہ کر سکتے ہیں۔ وہ بولا، آپ کو کبھی احساس نہیں ہوگا کہ مجھے اعتماد میں لے کر آپ نے کوئی غلطی کی یا جلد بازی سے کام لیا تھا۔ جب اس نے بل طلب کیا تو میں حیران رہ گیا۔ ہم 2 افراد کے کھانے کا بل تقریباً 400 پاؤنڈ بن گیا تھا۔ وہ لندن کے مہنگے ترین ریسٹورنٹس میں سے ایک سے تھا، جہاں قیمت کھانے کی نہیں، اس ماحول یا اس وی آئی پی ٹریٹمنٹ کی لی جاتی ہے جو کسی عام ریسٹورنٹ میں نہیں ملتی۔ دوپہر سے شام تک کا وقت ہم نے اسی علاقے میں کوئی معقول رہائش گاہ تلاش کرتے ہوئے گزارا۔ میں چاہتا تھا کہ روشنی اور اینی لندن کے اس علاقے سے بہت دور رہے جہاں نارٹن بار اور جمی کی بدماشی کا راج تھا۔ ہم نے بروکرز کے ساتھ کئی گھر دیکھے اور بالآخر آل کے کرکٹ گراؤنڈ کے پیچھے لندن SW9 کے علاقے میں بینتھون روڈ پر ایک مکان مجھے پسند آ گیا۔ یہ انتہائی پرسکون اور خاموش علاقہ تھا جہاں سب گھر ایک سے بنے ہوئے تھے۔ کرایہ داری کے معاملات طے کرنے میں کوئی دشواری اس لیے پیش نہیں آئی کہ عاقل کے پاس برطانوی شہریت تھی۔ مکان کی مالک ایک عمر رسیدہ خپتی قسم کی عورت تھی جو ایشیائی باشندوں کو کرایہ دار رکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ نہایت بدتمیزی کے ساتھ رہتے تھے، مکان کا ستیاناش کر دیتے تھے اور کبھی نہ کبھی کسی قانونی مشکل میں ضرور پڑ جاتے ہیں۔ دور صرف رنگ یا نسل کی بنا پر کسی کے خلاف نہیں ہوں، عاقل نے کہا، لیکن میں برطانوی شہری ہوں۔ آپ میرے کاغذات دیکھ سکتی ہیں۔ بڑی بیوی نے کاغذات معاہدہ فرما کے واپس کر دیے۔ تم وعدہ کرتے ہو کہ شرافت سے رہو گے؟ شریف آدمی ہر جگہ شرافت کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ تم کرتے کیا ہو؟ عاقل نے کہا، میں ایک آرٹ ڈیلر ہوں، اینٹیک اشیاء منگواتا ہوں۔ میرا زیادہ وقت گھر سے باہر گزرتا ہے۔ تم شادی شدہ ہو؟ کیا میرے چہرے کی مظلومیت سے اس کا اندازہ نہیں ہوتا؟ وہ بولا۔ بڑی بھی مسکرائی۔ تمہارے بدتمیز بچے ہوں گے جو لان میں کرکٹ کھیل کر میرے شیشے توڑیں گے اور پڑوسیوں کو تنگ کریں گے۔ عاقل نے آہ بھری۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ حلف نامہ لیے بغیر بچوں کو پیدا نہیں ہونے دوں گا کہ وہ بڑے ہو کر کوئی شرارت نہیں کریں گے، اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے، چپ چاپ گھر بیٹھے رہیں گے۔ وہ ہنسنے لگی۔ ناٹی بوائے، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان سے بچپن کی معصوم شرارتوں کا حق کیسے چھینا جا سکتا ہے؟ عاقل بولا، ابھی تو گھر میں صرف 3 افراد ہیں، میں اور میری شرافت۔ میرا مطلب ہے گھر والی اور اس کی بیمار ماں۔ ماں کی بیماری کی وجہ سے ہم خود گھر کے ماحول کو پرسکون رکھتے ہیں،
کیا بیماری ہے تمہاری ساس کو؟ بڑی بی نے ہمدردی سے کہا، اولڈ ایج اور ان کے لوازمات، ڈپریشن، تنہائی، الزمیر۔ اوہو، خدا اس وقت سب کو اپنی امان میں رکھے۔ میں خود ایک نرس تھی، ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اولڈ ہوم میں جاتی ہوں ہفتے میں 3 بار۔ میری خدمات رضاکارانہ ہے، وہاں میں دیکھتی ہوں کہ بڑھاپا اگر کسی کا کام نہ آئے تو کتنا عذابناک ہوتا ہے۔ خیر، ایک بات اور، مجھے گھر میں شور شرابہ بالکل پسند نہیں۔ رات کے تک گھر میں کوئی ہلے گلے والی پارٹی نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ اونچی آواز میں محلے والوں کو موسیقی سنواتے ہیں، انہیں میں برداشت نہیں کر سکتی۔ عاقل نے کہا، میں تمام باتوں کا خیال رکھوں گا، گڈ بائے۔ میرا خیال ہے کہ تم کو کرایہ دار رکھا جا سکتا ہے۔ میرے پاس نیچے کا پورا مکان ہے، اوپر کی منزل پر پھر صرف ایک کمرہ میرے پاس ہے، باقی دیا جا سکتا ہے۔ تم کس حصے میں رہو گے؟ ہمیں یہ مکان اسی لیے پسند آیا کہ ہم اوپر نیچے دونوں پورشن لینا چاہتے ہیں۔ ہماری رہائش اوپر کے ساتھ ہوگی۔ اوپر صرف 2 بیڈ روم ہیں، مگر بالکل الگ، ہمیں کافی ہیں۔ نیچے ہم مہمانوں کا کمرہ رکھیں گے، باقی حصے میں میرے آرٹ کے نمونے اور اینٹیک اشیاء ہوں گی۔ کیا اس کے خریدار بھی یہاں آئیں گے؟ ہرگز نہیں، میں یہ چیزیں باہر سے منگواتا ہوں اور خود ہی لوکل مارکیٹ میں سپلائی کرتا ہوں۔ ان چیزوں سے آپ کے گھر کو بالکل نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ وہ بولی، تم اپنا سامان کب لاؤ گے؟ عاقل نے کہا، جب آپ اجازت دیں گے۔ دراصل مجھے اوپر والے حصے کو الگ کرنا ہے، ایسے کہ نہ مجھے کوئی ڈسٹرب کرے، نہ میری وجہ سے کرایہ دار ڈسٹرب ہوں۔ پہلے میں پورے گھر میں رہتی تھی، لیکن یہ میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح مجھے اضافی آمدنی ہو سکتی ہے۔ نیچے والے حصے میں تھوڑا سا رنگ روگن کا کام ہے۔ عاقل نے کہا، ہم ہفتہ 10 دن انتظار کر سکتے ہیں۔ ابھی تم کہاں رہتے ہو؟ عاقل نے ایک غلط پتہ بتا دیا۔ اس جگہ ہم جتنا کرایہ ادا کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس گنجائش بہت کم تھی۔ وہ بولی، ہاں، شہر کے وسطی علاقے میں کرایہ زیادہ ہیں۔ تمہارا یہ دوست جو خاموش کھڑا ہے، کیا یہ بھی برطانوی شہری ہے؟ میں نے کہا، نو میڈم، میں پاکستان سے آتا جاتا رہتا ہوں، میرے پاس 5 سال کا ویزا ہے، میں ایک بزنس مین ہوں۔ اچھا، تم بیٹھو، میں کاغذات لے کر آتی ہوں جو پہلے سے تیار ہیں۔ تم کو صرف اپنا نام پتہ وغیرہ لکھنا ہے اور دستخط کرنے ہیں، بڑی بی نے کہا، اور اٹھ کر اوپر چلی گئی۔ میں نے عاقل کی پیٹھ ٹھوکی، تم میری توقع سے زیادہ سمجھدار ثابت ہو رہے ہو۔ وہ بولا، یہ سب ایکٹنگ ہے، اینی نے مجھ سے سمجھا دیا تھا کہ تم متاثر کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، میں اپنے نام سے مکان کرائے پر نہیں لینا چاہتا۔ جمی کا کچھ پتہ نہیں، وہ اپنے سارے جاسوس میری تلاش پر معمور کر سکتا ہے، اور امکان خواہ 1% ہو، مگر وہ شہر کے ہر بروکر سے مل کر سارے کرایہ داروں کا سراغ لگانا چاہے تو کبھی نہ کبھی شاہ عالم کو پتہ چلا سکتے ہیں۔ ایم اے دہلوی نے ان کا باپ بھی تم تک اینی تک نہیں پہنچ سکتا۔ بڑی بی نے کچھ دیر بعد ہمارے سامنے چائے رکھی، پھر کرایہ نامہ پیش کیا۔ عاقل نے اس پر نام لکھ کے دستخط کر دیے۔ نوجوان بڑے بے پرواہ اور جلد باز ہوتے ہیں، تم نے اس دستاویزات پڑھے بغیر دستخط کر دیے۔ بڑی نے افسوس سے سر ہلایا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے کہ یہ کرایہ نامہ ہی ہوگا، میرا ڈیتھ وارنٹ نہیں۔ جب ہم وہاں سے رخصت ہوئے تو شام ہو گئی تھی۔ میں نے عاقل کی جاں بخشی کرتے ہوئے اس سے اجازت دی کہ وہ جہاں جانا چاہے جائے۔ مجھے اب جمی سے ملنا تھا اور پھر 6 بجے لارڈ پرائس سے ڈیل کرنے جانا تھا۔ جمی کے نارٹن بار میں پھر کسی ڈانسر کے معاملے میں ہنگامہ ہو گیا تھا، اور نائٹ کلب کے مینیجر پر گرج برس رہا تھا کہ اس کی غفلت اور عدم دلچسپی کے باعث آئے دن صورتحال خراب ہونے لگی ہے۔ مینیجر اپنی صفائی پیش کر رہا تھا، لیکن جمی اس کی ایک نہیں سن رہا تھا۔ اس کی بیوی نے مجھے باہر ہی روک لیا، کافی پیو گے؟ میں نے کہا، تم اتنی محبت سے اور ایسی ورگلانے والی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ زہر کا جام بھی دو تو میں پی لوں گا۔ وہ بولی، میں شرط لگا سکتی ہوں کہ تمہاری شادی ناکام ہو جائے گی، کیونکہ تم اپنی عادت نہیں بدل سکتے۔ تم اسی طرح دوسری عورتوں کی تعریف کرتے رہو گے؟ میں نے آگے جھک کے کہا، چونکہ تم نے میری عادت کو سمجھ لیا ہے، اس لیے تم مجھ سے شادی کرو تو ناکام نہیں ہوگی۔ ویسے بھی اب میں لکھ پتی ہونے والا ہوں، تقریباً 1 گھنٹے میں۔ چھوڑو، لعنت بھیجو جمی پر۔ وہ ہنسنے لگی۔ جمی قتل کر دے گا تمہیں؟ میں نے کہا، مقتول کو بھلا کوئی کیسے قتل کر سکتا ہے؟ قتل تو تم نے کیا ہے مجھے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے دوست کی بیوی پر ڈورے ڈال رہے ہو۔ پہلے تم نے کی۔ مجھے مسکرا کے بولا۔ میں اپنے پاس بٹھا کے کافی پیش کی اور مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھا، مگر قصور تمہارا نہیں، میں کسی بھی ہینڈسم ہیرو سے زیادہ خوبرو ہوں۔ اس وقت مینیجر غصے میں لال چہرہ لیے نکلا اور مجھے بلا وجہ خوں اشام نظروں سے گھورتا ہوا گزر گیا۔ میں اپنی کافی کا مگ اٹھا کے اندر لے گیا۔ جمی اپنی ویل چیئر کی پشت پیچھے کر کے آنکھیں بند کیے نیم دراز تھا۔ اس نے آنکھیں کھولے بغیر مجھ سے کہا، بیٹھو اور مجھے 2 منٹ دو تاکہ میں پرسکون ہو جاؤں۔ پرسکون ہونے کے لیے اس نے ایک گولی کھائی، پھر ایک بوتل سے منہ لگا کے تھوڑی سی شراب حلق سے اتاری اور ایک لمبی گہری سانس لی۔ یس، اب بتاؤ کیا پروگرس ہے؟ میں نے کہا، میں خوشخبری لایا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ تم نے کوئی بڑا سودا کیا ہے۔ بڑا سودا؟ یوں سمجھو کہ بہت بڑا سودا ہو گیا ہے، اس سے دوگنی قیمت میں جتنی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اس بزنس میں اتنا بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اسے آرنولڈ کے بارے میں بتایا اور لارڈ پرائس سے ڈیل کے امکانات سے آگاہ کیا۔ وہ دلچسپی اور بے یقینی کے ساتھ سنتا رہا۔ میرے پاس تفصیل میں جانے کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے اسے کم الفاظ میں ساری بات بتا دی۔ چند سیکنڈ خاموشی میں گزر گئے، پھر جیمی نے خود کلامی کے انداز میں کہا، ویسے تو لارڈ پرائس نے آج تک کسی سے اتنی بڑی ڈیل نہیں کی۔ میں نے کہا، کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ کسی نے اس سے اتنی بڑی ڈیل کی آفر ہی نہیں کی؟ پیسہ تو اس کے پاس ہے، مگر وہ یہودی ہے۔ 6 لاکھ کا مال 10 لاکھ میں نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایک عام آرٹ ڈیلر نہیں ہے، وہ ایک لارڈ ہے، مستند اور نجیب الطرفین۔
وہ ایک تاریخ داں ہی ہے، چنانچہ اینٹیک کی پہچان رکھتا ہے، لیکن تمہیں اس مال کے وہ 3 لاکھ نقد دے، یہ مجھے مشکل نہیں ناممکن لگتا ہے۔ ہمارے مال کے پیچھے ایک مزید کیٹلاگ ہے اور تاریخی سند ہے، لیکن اصل مسئلہ درپیش ہے گارنٹی کا۔ اگر میں اس میں میری بات کاٹ دی، کیا میں شکل سے اتنا احمق لگتا ہوں کہ 3 لاکھ کی گارنٹی فراہم کر دوں، وہ بھی تمہیں؟ یس، مجھے تمہاری گارنٹی چاہیے۔ دیکھو شاہ جی، اول تو یہ ناممکن سی بات ہے، اس کے علاوہ فرض کرو کہ میں تمہارا ضامن بننے کے لیے تیار ہو جاؤں، تو کیا لارڈ پرائس اس سے مطمئن ہو کر تمہیں 3 لاکھ ادا کر دے گا؟ تم خواب دیکھ رہے ہو۔ میں نے کہا تمہاری مالی حیثیت اتنی بری بھی نہیں۔ وہ بولا میری مالی حیثیت بہت مستحکم ہے، لیکن میرے اثاثوں کا زیادہ حصہ بلیک منی پر مشتمل ہے، اور لارڈ پرائس کے پاس بھی بہت ہے۔ جمی نے تسلیم کیا۔ وہ اسی میں سے 6 لاکھ نکالے گا، 3 لاکھ کا مال خریدے گا تو 50,000 کا سودا دکھائے گا، اور بعد میں آہستہ آہستہ 6 لاکھ سے 10 لاکھ بنائے گا، اس پر ٹیکس دے گا اور 10 لاکھ کی وائٹ منی کا مالک بن جائے گا۔ میں نے کہا اس کی فکر ہم کیوں کریں؟ لارڈ جو چاہے کرے۔ تم بتاؤ کہ تم مجھے گارنٹی فراہم کر رہے ہو یا نہیں؟ نہیں، میری گارنٹی کی کوئی حیثیت نہیں، میں کوئی شریف آدمی نہیں ہوں۔ میں نے کہا سمجھدار بزنس مین کسی شریف آدمی کا مقابلے میں ایک بدماش کے وعدے کو زیادہ قابل اعتبار سمجھتے ہیں۔ شاہ جی، سمجھنے کی کوشش کرو، انڈر گراؤنڈ ورلڈ میں یہ سب نہیں چلتا۔ حلف نامے اور پرامسری نوٹ، انڈر ٹیکنک اور گارنٹی، صرف زبان پر سارے معاملات طے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کوئی زبان سے پھر جائے تو پھر قانون کی زبان میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ وعدہ خلافی کرنے والے قانون کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فرض کرو لارڈ پرائس تمہاری گارنٹی پر سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو تم مجھے گارنٹی فراہم کر دو گے؟ آخر میں تمہارا ضامن کیسے بن سکتا ہوں؟ وہ جھنجھلا کے بولا، کیوں، کیا ہم بزنس پارٹنر نہیں ہیں؟ بزنس پارٹنر مائی فٹ، جس طرح تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میں نے کہا وہ بات پرانی ہوئی۔ وہ چلانے لگا، کیا ہے تمہاری حیثیت یہاں، اور کیا ہے تمہارے پاس؟ کہ تم میرے ساتھ چل کے دیکھو، مارکیٹ میں میری گڈ ول ہے، میں ایک ذاتی گھر کا مالک ہوں، میرے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے۔ میں نے برہمی سے کہا، میں کوئی ہسٹری شیٹر یا گمنام آدمی نہیں ہوں۔ پاکستان کو کوئی بھی اخبار اٹھا کے دیکھو، اس میں میری کل والی پریس کانفرنس کی رپورٹ ہے۔ وہ کچھ نرم پڑ گیا، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ اور کیا مطلب تھا تمہارا؟ آج تم مجھ سے میری حیثیت پوچھ رہے ہو؟ کوئی حیثیت نہیں ہے میری، تو ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ اس کا لہجہ بدل گیا، آئی ایم سوری، میرا مقصد ہرگز تمہیں بے عزت کرنا نہیں تھا۔ دراصل میں اس وقت کچھ زیادہ ہی تلخ ہو رہا ہوں۔ آج کا دن میرے لیے بہت خراب تھا۔ تم ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ میں تمہاری طرف سے 3 لاکھ پاؤنڈ ادا کرنے کی ذمہ داری کیسے لے سکتا ہوں۔ ٹھنڈے دماغ سے تم سوچو، اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ پریشانی کی بات تو اس وقت ہوگی جب تم 3 لاکھ پاؤنڈ لے کر بھاگ جاؤ گے۔ اول تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ بزنس شروع کرنے سے پہلے میں خود اپنے پاؤں پر کلہائی ماروں۔ پھر اس سے تمہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ تقریباً اتنی ہی مالیت کا تمہارے پاس مال پڑا ہے، اور اگر لارڈ پرائس کی قیمت لگائی جائے تو 6 لاکھ ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ لارڈ نے ابھی مال کی جھلک بھی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا آرنلڈ کوئی شیخی باز اور احمق نہیں ہے کہ اپنا اور میرا لارڈ پرائس کا وقت ضائع کرے۔ اس نے تجربے کی بنا پر ایک رائے قائم کی ہے، جو صرف اس حد تک غلط ہو سکتی ہے کہ لارڈ 6 کی بجائے 5 لاکھ لگا دے۔ اس سے کم پر میں خود بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ آدھی رقم دے کر پورے مال کا قبضہ لے گا، 3 لاکھ کا ادھار ہم کریں گے، اسے بلا سود ادائیگی کے لیے 3 ماہ کی مہلت ہم دیں گے۔ جمی ایک کاغذ پر 3 اور 6 کے ہندسے بنا کے کاٹتا رہا۔ یہ تو خیر ٹھیک ہے، میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ رہی میرے بھاگ جانے کی بات، تو مجھے بہت افسوس ہے کہ تم ایسا سوچتے ہو۔ ایسی بد اعتمادی کے ساتھ کوئی کاروباری معاہدہ جاری رہ سکتا؟ اس سے پہلے ہم کئی سال ساتھ کام کر چکے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ رب نواز کے مقابلے میں ہم بہتر بزنس پارٹنر ثابت ہوں گے۔ گارنٹی فراہم کر کے تم کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کر رہے۔ میں 3 لاکھ پاؤنڈز لے کر غائب ہو جاؤں گا، تب بھی تمہارے لیے کوئی رسک نہیں۔ 3 لاکھ کا مال تمہارے پاس پڑا ہے، وہ تم لارڈ پرائس کے حوالے کر دینا، اور اگر تم ذرا صبر سے کام لو تو 3 مہینے میں تمہیں اس سے دگنی رقم مل سکتی ہے، جتنی تم گارنٹی دو گے۔ گارنٹی کیا ہے؟ صرف ایک زبانی وعدہ۔ لارڈ پرائس 6 لاکھ پاؤنڈ میں سے 3 مجھے دے گا، باقی 3 وہ تمہیں ادا کرے گا۔ تم ڈرتے ہو کہ لارڈ اپنے وعدے سے پھر جائے گا یا تم اس سے 3 لاکھ وصول نہیں کر سکو گے۔ جمی ہنسنے لگا، یہ بات نہیں شاہ عالم، نہ لارڈ ایسا آدمی ہے، نہ کوئی جمی کا پیسہ ہضم کر سکتا ہے، لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ تم نے ابھی کہا کہ ہمارے بزنس میں قانون کی زبان کی کوئی اہمیت نہیں، کاغذی کارروائی کی کوئی حیثیت نہیں۔ تم جیسے طاقتور شخص کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں بھی تم کو دھوکہ دے کر کہاں جا سکتا ہوں؟ تمہارے ہاتھ بہت لمبے ہیں، لندن میں ہر جگہ تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ کیا تمہیں رب نواز نے بتایا نہیں کہ میں نے پریس کانفرنس کیوں بلائی تھی؟ میں پھر اپنے ملک کی سیاست میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں رب نواز کو بھی آگے بڑھا رہا ہوں، وہ میری سپورٹ پر بھروسہ کرتا ہے، میں اس کا محتاج نہیں ہوں۔ اٹھا کے دیکھ لو آج کے اخبارات، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میری گمنامی کا دور ختم ہوا۔ اب میں وہی پہلے والا شاہ عالم ہوں، با اثر بارسوخ، لیکن میری ایک مجبوری ہے، یہ بزنس جسے میں برحال جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے کی طرح مجھے گارنٹی فراہم کر کے تم ایک بہت اچھی ابتدا کر سکتے ہو۔ یہ 2,60,000 کے مال کو 6 لاکھ میں نکالنے کا موقع ہماری خوش قسمتی ہے، اسے گنوانا نہیں چاہیے۔ صرف ایک زبانی گارنٹی میں نے سارا زور بیان صرف پر کر دیا، فصاحت بلاغت کے درمیان بہا دیے اور پر اثر الفاظ میں ایسی منطقی بات کی کہ جمی کی قوت فیصلہ مفلوج ہو گئی۔ بالآخر اس نے ہتھیار ڈال دی، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو،
میں نے کہا تم کو مجھ پر اعتبار ہے، مجھے تم پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ لارڈ پرائس بھی غلط آدمی نہیں ہے، ہم اس پر اعتبار کر سکتے ہیں، مگر اس کو تب آئے گا جب تم اپنی زبان سے اسے گارنٹی دو۔ اوکے، یس میں گارنٹی دوں گا، لیکن میری کچھ شرائط ہوں گی۔ میں نے کہا وہ بھی بتاؤ۔ نمبر 1، مال میری تحویل میں رہے گا، لارڈ پرائس کو وہ مال کہیں اور شفٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ مکمل ادائیگی نہیں کرے۔ نمبر 2، وہ جس چیز کا سودا کرے گا میں اس کو دے دوں گا۔ نمبر 3، ادائیگی 3 ماہ میں مکمل ہوگی، لیکن ایک طے شدہ فارمولے کے مطابق وہ ہر ہفتے جو مال اٹھائے گا اس کی قیمت مجھے ادا کرے گا۔ میں نے کہا یہ بہت معقول شرائط ہے، ان میں سب کے مفادات کا تحفظ ہے، لارڈ پرائس کو ان پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے ہماری شرائط سے اتفاق کیا تو ہم ایک معاہدہ کریں گے تحریری طور پر، جو ہم خود تحریر کریں گے۔ میں نے اسے گارنٹی فراہم کروں گا، وہ لکھ کر دے گا کہ 3 مہینے میں باقی 3 لاکھ پاؤنڈ مجھے ادا کیے جائیں گے۔ تم ایک رسید دے کر اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ گے۔ مجھے منظور ہے، یہ معاہدہ ہم تمہارے گھر میں بیٹھ کر ڈرافٹ کریں گے۔ میں نے کہا میرے گھر میں کیوں؟ میں نے ابھی تک تمہارا گھر نہیں دیکھا، تمہاری بیوی سے نہیں ملا۔ رب نواز نے مجھے بتایا تھا کہ تم اسے ماڈل کے لیے گھر خریدا تھا جو تمہیں چھوڑ کر گئی۔ میں نے ایک بھری پرانے زخم کیوں خریدتے ہو؟ اگر لارڈ پرائس نے بھی ایسا چاہا تو میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، ہمیں کہیں بیٹھ کے سارے معاملات کو ڈسکس کرنا ہوگا۔ میں نے گھڑی دیکھی، چلو پھر دیر مت کرو، 6 بجنے والے ہیں۔ اس نے مجھے روک دیا۔ 1 منٹ، اس فلیٹ کی چابی کہاں ہے جہاں مال رکھا ہے؟ رب نواز نے دی تھی تمہیں؟ میں نے چابی اسے دے دی تھی، یہ تم شوق سے اپنے پاس رکھو۔ میں اس کا تالا بھی بدل دوں گا، جمی نے عیاری سے کہا۔ جمی کی شاندار لیموزین ایک مخصوص راستے سے عین دروازے کے سامنے لائی گئی۔ شوفر نے اس کا خاص طور پر ڈیزائن کیا ہوا گیٹ کھولا اور جمی اپنی موٹر سے چلنے والی ویل چیئر کے ساتھ آگے ڈرائیو کرتے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کا شوفر ہی اس کا باڈی گارڈ بھی تھا، اور میں نے اس کی گن ڈیش بورڈ پر رکھی تھی، تو خود جمی بھی مسلح تھا۔ اس کی گاڑی بھی بلٹ پروف تھی۔ یہ سارے حفاظتی انتظامات اس کے لیے کاروباری ضرورت تھے۔ لارڈ پرائس روایت پسند انگریز کی طرح ٹھیک 6 بجے وہاں پہنچ گیا۔ وہ دبلا پتلا اور دراز قد گنجا اور سورج سے نظر آنے والا شخص تھا، مگر اس کی رولرز لائنز بہت شاندار تھی۔ اس کے شوفر کی وردی بہت شاندار تھی، خود لارڈ کا سوٹ بہت شاندار تھا، لیکن سب سے شاندار تھی اس کی شعلہ جوالہ اور مجسم قیامت بیوی، جو عمر میں شاید لارڈ سے نصف ہوگی۔ لارڈ اگر 50 کا تھا تو 60 کا لگتا تھا، اور اس کی بیوی اگر 32 کی تھی تو 24 کی نظر آتی تھی۔ اس نے سرخ اور سیاہ ویلوٹ کا جو لباس پہن رکھا تھا وہ اس کے آدھے سے کم جسم کو کور کر رہا تھا، اور باقی آدھے کو خیر کن انداز میں نمایاں کر رہا تھا۔ اس کا جتنا بدن جامے سے باہر تھا وہ مرمری سفید میں گلاب کے گلابی رنگ کے ساری دلکشی رکھتا تھا، اور اس کی نرمی، نزاکت اور اجلے پن پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس کے دوہرے شیڈول نے بال گردن، چہرے اور شانوں پر ایک سرسراتے ریشمی ڈھیر کی طرح بکھر رہے تھے، پھسل رہے تھے، پھیل اور سمٹ رہے تھے۔ وہ انہیں خاص ادا ناز کے ساتھ لہرانے پر قادر تھی۔ لارڈ نے خاصی ناگواری سے کہا، تم 3 منٹ لیٹ ہو۔ آلنر نے ہمارا تعارف کرایا، یہ مسٹر شاہ عالم ہے، اور یہ لارڈ پرائس، یہ ان کی لیڈی ریبیکا پرائس۔ صرف میں نے کہا کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ لارڈ نے مجھ سے مسافہ بھی بادل ناخواستہ کیا، لیکن اس کے پیکر حسن شباب اور کار کی طرح نئے ماڈل کی بیوی نے مجھے پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کے اپنا ہاتھ چومنے کی اجازت دی۔ یہ خاص طریقہ کار ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ پلٹ کر تھوڑا سا آگے بڑھایا، پھر میرے لیے لازم ہو گیا کہ میں اس ہاتھ کو تھام کے تھوڑا سا جھکوں اور رسماً اسے چوموں۔ جمی اپنے شوفر کی مدد سے باہر آیا اور اس نے اپنا تعارف خود کرایا۔ میں لارڈ پرائس سے واقف ہوں، ہمارے درمیان پہلے بھی ایک ڈیل ہوئی تھی، مجھے یاد نہیں۔ لارڈ نے کہا، تم غالباً جیمز بانڈ ہو۔ لیڈی ریبیکا ہنس پڑی، کیا مذائقہ خیز بات ہے، جیمز بانڈ اور جیمز بانڈ؟ جمی نے مسکرا کے کہا، جیمز بانڈ ایجنٹ 007 ہے، کچھ لوگ مجھے ایجنٹ 006 کہتے ہیں، 6 میرا لکی نمبر ہے۔ لارڈ نے اسے بے تکلف گفتگو کو پسند نہیں کیا۔ آرل نے مجھے تفصیل سے سب بتا دیا ہے، میں مال پر ایک نظر ڈالنا چاہوں گا۔ اس کے بعد کیٹالاگ اور انڈین ہسٹری دیکھوں گا، جس کو تم ریفرنس کے طور پر استعمال کرتے ہو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہسٹری آپ کی گہری نظر، یس، لیکن میری اسپیشل فیلڈ یورپین ہسٹری ہے، وہ بولا۔ جسے لارڈ ایک نظر ڈالنا کہتا ہے، وہ بڑا تفصیلی معائنہ ثابت ہوئی۔ اس نے ایک ایک چیز کو اٹھا کے غور سے دیکھا، بعض چیزوں کو مہذب اسے کے نیچے رکھ کے دیکھا، لیکن اپنی صورت سے کسی رد عمل کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ یہ سلسلہ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ دیر تک جاری رہا۔ جمی اور میں اسے ہر چیز کے بارے میں مختصراً بتاتے رہے، اس کے لیے مجھے بار بار کیٹالاگ دیکھنا پڑتا تھا۔ لارڈ کی بیوی صرف آرٹ میں دلچسپی رکھتی تھی، اینٹیک اور نوادرات اس کے نزدیک کباڑی کا مال تھے۔ وہ بور ہو رہی تھی، مگر موقع پا کے مجھے اپنی قابل مسکراہٹ سے نوازتی رہی۔ اس سے میں نے اندازہ کیا کہ وہ شوق حسینہ فلرٹ ٹائپ ہوگی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ لارڈ نے اسے 6 ماہ قبل شادی کی تھی، اور یہ اس کی 5ویں بیوی تھی۔ لارڈ اپنی دولت مندی سے صحیح فائدہ اٹھا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد لارڈ نے لب کھولے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہم بات چیت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ آرنلڈ بولا، یہ جگہ اس کے لیے کچھ مناسب نہیں ہے۔ جمی نے فوراً کہا، یس، ہم مسٹر شاہ عالم کے گھر چلیں گے۔ میں نے کہا، میں آپ سب کو ویلکم کروں گا، لیکن میں ذرا معلوم کر لوں کہ میرا گھر کھلا ہے یا نہیں۔ بعض اوقات میری بیوی تالا لگا کے چلی جاتی ہے۔ اب آج اتفاق سے میرے پاس ڈپلیکیٹ چابی نہیں ہے۔ میں نے فون کیا تو ریسیور اینی نے اٹھایا، آپ کہاں ہیں صبح سے؟ میں نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ پاگل مسکرہ کہاں ہے؟
اس نے کچھ رکھائی سے کہا، عاقل ابھی آئے ہیں؟ میں نے کہا پھر تم 10 منٹ میں اس کے ساتھ نکل جاؤ۔ کہاں نکل جاؤں؟ یار کہیں بھی نکل جاؤ، لندن کا شہر اتنا بڑا ہے، میں کیا بتاؤں؟ جمی اور کچھ لوگ میرے ساتھ گھر آ رہے ہیں، وہاں صرف روشنی کو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اور جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ ہم 35 منٹ میں گھر پہنچے تو روشنی نے ہمارا استقبال کیا۔ مہمانوں کے کمرے میں بیٹھ کر لارڈ نے کیٹلاگ اور انڈین ہسٹری کے ریفرنس دیکھنے شروع کیے۔ اس کی بیوی بیک وقت مجھے جمی اور آرلنڈ کو اپنی اداؤں سے قتل کرتی رہی، پھر ٹی وی کا چینل بدل بدل کے کوئی پروگرام تلاش کرتی رہی۔ روشنی نے اس کو پسند نہیں کیا تھا، خصوصاً اس کے لباس کی وجہ سے۔ وہ کچن میں چائے بناتی رہی۔ بالآخر لارڈ نے کہا، آرلنڈ نے مجھے بتایا ہے کہ تم 6 لاکھ پاؤنڈ مانگ رہے ہو، کیا یہ کچھ زیادہ نہیں ہے؟ میں نے کہا اگر آپ اس بات کو مدنظر رکھیں کہ یہ سب مال آپ کو آدھی قیمت پر مل رہا ہے اور باقی نصف رقم آپ کو 3 ماہ کی مدت میں مال فروخت کر کے ادا کرنی ہے تو یہ اچھا سودا ہے۔ ہم 3 ماہ کی مہلت دینے پر انٹرسٹ چارج کر رہے ہیں اور نہ کوئی گارنٹی مانگ رہے ہیں۔ گارنٹی تو تم دو گے؟ میں نے کہا اگر آپ نے بروقت ادائیگی نہ کی یا ادائیگی روک دی تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟ لارڈ نے خفگی سے کہا، 3 لاکھ نقد میں دے رہا ہوں، بس ہم اس کی رسید دے رہے ہیں اور اس سے دوگنی قیمت کا مال آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا۔ جمی نے مجھے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لارڈ پرائس اپنی بزنس ڈیلنگ میں بہت فیئر ہے۔ تھوڑی سی بحث کے بعد معاملہ طے پا گیا۔ لارڈ نے 6 لاکھ پاؤنڈ میں سودا کر لیا اور وہ 3 ماہ کی مہلت کے بھی مطمئن تھا۔ میری طرف سے جمی نے یہ ذمہ داری قبول کی کہ مال کی ادائیگی کے شیڈول کے مطابق لارڈ کے حوالے کیا جاتا رہے گا۔ اس میں سے ایک چیز بھی ادھر ادھر نہ ہوگی۔ اس کے لیے مال گودام پر 2 سیکیورٹی گارڈ بٹھائے جائیں گے، ان میں سے ایک لارڈ کا نمائندہ ہوگا اور دوسرا جمی کا۔ جو چیز وہاں سے فروخت کے لیے نکالی جائے گی اس کا اندراج ہوگا، ایک رسید بنے گی اور جب اس کی قیمت ادا کر دی جائے گی تو دوسری چیز نکالی جائے گی۔ لارڈ نے اس پر اعتراض کیا تو جمی نے کہا کہ 3 لاکھ میں 6 لاکھ کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جہاں چاہے لے جائے۔ بالآخر تمام معاملات طے پا گئے۔ لارڈ نے مجھ سے ادائیگی کا طریقہ کار پوچھا تو میں نے 50,000 پاؤنڈ کے 6 آرڈرز یا ڈیمانڈ ڈرافٹ طلب کیے، لیکن لارڈ نے انکار کر دیا۔ وہ کیش ادائیگی کرنا چاہتا تھا۔ 3 لاکھ پاؤنڈ کیش میں کہاں رکھوں گا؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ اس کی فکر میں کیوں کروں؟ وہ بولا، اگر تمہیں منظور ہے تم ساری نقد رقم وصول کر سکتے ہو۔ جمی نے میری طرف دیکھ کے سر ہلایا۔ میرے خیال میں خطرے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے سوچ کے کہا، خطرے کا انتظام کیا جا سکتا ہے، میں کسی نجی سیکیورٹی کمپنی کی خدمات حاصل کر سکتا ہوں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جمی نے کہا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ معلوم نہیں کیوں مجھے جمی کے لہجے میں تحفظ کو یہی دہانی ایک کیموفلاج کی طرح لگی جس کے پیچھے خطرہ چھپا ہوا تھا۔ لندن کا شہر بھی ہر بڑے شہر کی طرح اتنی بڑی رقم رکھنے کے لیے غیر محفوظ تھا۔ جرائم پیشہ افراد راہ چلتے لوگوں کو لوٹتے تھے، ان کی گروہ بینکوں میں ڈاکے ڈالتے تھے، اور 3 لاکھ پاؤنڈ اتنی بڑی رقم تھی کہ لندن شہر کے سارے چور اجھک کے میرے پیچھے لگ جاتے۔ اسے میرا خوف بھی کہا جا سکتا تھا۔ میری چھٹی اس کی پیش بینی یا محض وہم، لیکن میں جمی کے حفاظتی انتظامات پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہاں جو ڈیل ہو رہی تھی اس کا علم باہر کے کسی شخص کو نہیں تھا، چنانچہ خطرہ اگر ہو سکتا تھا تو انہی سے جو واقف حال تھے۔ جمی خود یہ ڈرامہ کر سکتا تھا کہ اس کے 2 محافظ ہمارے ساتھ جائیں اور واپسی میں اس کے اپنے 4 نقابپوش ساتھی ہم سے کیش چھین کر لے جائیں۔ جمی ایک گروہ کا سرگنا تھا اور اس کے لیے پلاننگ آسان تھی۔ بعد میں خود پولیس کو کچھ ثابت نہ کر پاتی، میرے لیے بھی صبر کے علاوہ چارہ نہ ہوتا۔ یہ کام لارڈ بھی کر سکتا تھا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ جمی جیسا بدماش تھا یا نہیں تھا، مگر اس کا اور جمی کا دھندا ایک تھا، چنانچہ میرے لیے کسی پر بھروسہ کرنا بہتر تھا۔ لیکن میں نے اس وقت جمی پر یا لارڈ پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ میں نے کہا، جمی ساتھ ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، تم کل 2 بجے آ سکتے ہو؟ لارڈ نے پوچھا۔ میں نے کہا بالکل آ سکتا ہوں۔ لارڈ نے کہا، اب مسئلہ ہے مال کا، تمہارے پاس سارے آئٹمز کی کوئی فہرست انوینٹری ہے؟ جمی نے کہا، آف کورس میرے پاس مکمل فہرست ہے، تم ایک ایک آئٹم کو چیک کر سکتے ہو، ہم اس انوینٹری کی بنیاد پر ویلیونیشنز کریں گے۔ لارڈ نے کہا، ایک میری قیمت خرید ہوگی جو میں طے کروں گا، دوسری ہوگی میری قیمت فروخت جو میں تم کو بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ مجھے 3 ماہ میں 3 لاکھ پاؤنڈ ادا کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم نے اس پوری لاٹ کو خرید لیا ہے، اب تم اس سے جس قیمت پر چاہو بیچو، لیکن اس 3 مہینے میں اگر کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے تو میں اس کی قیمت مجموعی رقم سے کاٹ لوں گا۔ وہ فہرست کہاں ہے؟ میرے آفس میں، جمی نے کہا۔ بہتر ہے تم وہ منگوا لو، کیونکہ اسٹاک ٹیکٹنگ اور ہینڈنگ اوور کی ساری کارروائی آج ہی مکمل ہو جانی چاہیے۔ یہ تو بہت لمبا کام ہے۔ جمی نے گھڑی دیکھی۔ کیوں، ہم کل صبح پر رکھ لیں؟ ٹھیک ہے، صبح میں ایک سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ آؤں گا، ایک گارڈ تم بھی لا سکتے ہو، وہ سارے مال کی حفاظت مل کے کریں گے، لارڈ نے کہا۔ جب روشنی چائے لے کر آئی تو لارڈ کچھ حیران ہوا، لیکن اس کی بیوی نے کھل کے کہہ دیا، مجھے ایک ڈرنک چاہیے، چائے نہیں۔ میں نے کہا، آئی ایم سوری، میں اپنے گھر میں وہ چیز نہیں رکھتا جو مذہب کی روح سے میرے لیے حرام ہے۔ انہوں نے میرا دل رکھنے کے لیے چائے پی۔ چلتے چلتے آرلنڈ نے مجھے یاد دلایا کہ میں اس کے کمیشن کو نہ بھولوں۔ ان کے جانے کے بعد روشنی نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ 3 لاکھ پاؤنڈ کیش لے کر کہاں جائیں گے؟ رقم کہاں گھر لائیں گے؟ میں نے ہنس کے کہا، تم فکر مت کرو، میں کوئی انتظام کر لوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اندر سے میں بھی خوف اور اندیشوں میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میرے پاس صرف ایک رات تھی اور کل کا آدھا دن، میرے ذہن میں کوئی لاہے عمل واضح نہیں تھا۔ صورتحال خطرناک حد تک پیچیدہ ہو گئی تھی اور میری معمولی سی غلطی یا ایک ناسازگار اتفاق کامیابی کی ساری امیدوں کو خاک میں ملا سکتا تھا۔
میں نے روشنی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن تجسس اسے مجبور کر رہا تھا کہ مجھ سے میرے عزائم کے بارے میں سوالات کرے۔ ایسا وہ بدنیتی کی بنیاد پر نہیں کر رہی تھی، وہ مجھے اپنا محسن سمجھتی تھی اور میرا برا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں اسے اپنے تمام معاملات میں شریک راز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پہلے اسے ٹالا اور پھر سختی سے منع کر دیا، جن معاملات سے تمہارا تعلق نہیں ان کے بارے میں مجھ سے مت پوچھا کرو۔